یہ عورتیں جو ہیں یہ کس قدر خوبصورت ایک رشتہ اللہ نے بنایا، وجود کتنا اچھا دیا، جو گھر کو گھر بناتی ہے، نماز پڑھتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے۔ یہ کیا کرتی ہیں کہ بچے پیدا کر کے قتل کر دیتی ہیں۔ یہ بچے پیدا کرتی ہیں، جا کے اگلے شوہر سے شادی کر لیتی ہیں، 5 بچوں کے بعد ان کو ٹک ٹاک پہ محبتیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر ان کے عشق مشوقیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر یہ اس شوہر کو چھوڑنے کے لیے اس کو قتل کرواتی ہیں۔ اسی طرح سے ہم ایک اور سٹوری دیکھتے ہیں وہاری کی۔ وہاں پر بھی ایک ماں جو ہے اپنی سگی اولاد ان پر کلہاڑی کے وار کر دیتی ہے۔ کہتے ہیں کتنے کے پیسے جمع کیے ہیں؟ میری تو کمر ٹوٹ گئی ہے کمائی کر کر کے، 5 سال محنت کی ہے میں نے۔ کہتی پیسے ویسے میرے پاس کوئی نہیں ہے، آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ پیسے ہیں، میں تو بمشکل گھر کے حالات بدلے، چیزیں بدلی اور یہ سب کچھ، اور باقی تمہارے بچوں کے کپڑے جوتے تم دیکھو۔ کہتے تم تو بڑی فضول عورت نکلی، تم نے میری 5 سال کی محنت ضائع کر دی۔ یہ بھائی گیا باہر، دروازے کو بند کیا، کلہاڑی پکڑی، پہلا وار ایک بچے پہ، دوسرا وار دوسرے بچے پہ، تیسرا وار تیسرے بچے کے اوپر، اور مار دیا ان کو۔ اب خود کیا کرے؟ دوستو 18 جولائی پچھلے جمعے کے دن ولنشیا ٹاؤن کے ایک 5 مرلے کے گھر سے امریکہ سے آئی ہوئی فیملی کے 3 بچے اور ان کی والدہ زہر سے ان کی موت ہو جاتی ہے۔ اب 3 بچے جو کہ امریکن نیشنل تھے، 16 سال کا بیٹا ریحان، 11 سال کی بیٹی اور 9 سال کا بیٹا، آئس کریم کھائی اور اس کے بعد تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ کہانی جب پتہ چلتی ہے، ہمسائے جو ہیں ان کی کام والی چھت پہ کپڑے دھو رہی ہوتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ بالکنی کے اندر ایک بچہ جو ہے وہ تڑپ رہا ہے۔ جب گھر پہ بیل دی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے ناصر ڈوگر سے کہ آپ کے بیک سائڈ کے اوپر ایک بچہ جو ہے وہ گرا ہوا ہے، اسے چیک کر لیں، تو جو گھر کا مالک ہے، جو شوہر ہے، بچوں کا باپ ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر تو بچے ہیں ہی نہیں، وہ تو مووی دیکھنے باہر گئے ہوئے ہیں۔ کہانی کھلتی ہے، پولیس آتی ہے، پیچھے جا کر دیکھتے ہیں تو 3 بچے ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، تینوں موقع پر ہی مر گئے ہیں۔ بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ یہ آئس کریم آپ لے کر آئے تھے، آئس کریم کھا لیں۔ شوہر کھانے سے انکار کر دیتا ہے اور بیوی علینا جو ہے وہ آئس کریم کھا لیتی ہے، جس کے بعد اس کی بھی موت ہو جاتی ہے۔ اب یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آئس کریم دینے والی علینا، لیکن کیا ان بچوں کی قاتل علینا ہے جس کی بعد میں خود بھی موت ہو گئی؟ یہ پورا پلان ناصر ڈوگر نے بنایا ہوا ہے، کیونکہ پولیس کو جو بیانات دیے گئے اس کے اندر تضاد نظر آ رہا ہے۔ بچے گھر پر تھے، لیکن ناصر جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ بچے مووی دیکھنے کے لیے گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بچوں کی والدہ ہے، جو علینا ہے، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ بچے تو گھر پر ہیں ہی نہیں۔ تو اس چیز سے اس کیس کے اندر کافی کنفیوژن ہے۔ اس پر تو ہم ڈیٹیل میں ایک ویڈیو بنائیں گے، اب تک کی پولیس کی جو تحقیقات ہے اس کے اندر کیا شواہد ملے اس پر ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم ادھر ادھر کی کہانیاں سنائیں۔ ہم یہ باتیں کریں کہ امریکہ سے زہر آیا تھا، امریکہ میں یہ منصوبہ بندی ہوئی تھی اور یہ کس طرح سے قتل کیا گیا۔ ہم کوئی فرضی کہانی آپ کو نہیں سنانا چاہ رہے، اس کے اوپر ایک ڈیٹیل میں پوڈ کاسٹ کریں گے، لیکن اس کیس پر کیا رپورٹ ہوا اور ماضی میں کون کون سے واقعات ہوئے۔ مظفر گڑھ کا میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ باپ نے اپنے 7 بچوں کو قتل کر دیا۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسے واقعات ہوئے جو تہمینہ شیخ صاحبہ کے ساتھ میں نے ماضی میں بھی رپورٹ کیے، ایک بار پھر آپ وہ دیکھیں۔ دوستوں میں بہت محنت اور ریسرچ کے ساتھ آپ کے لیے یہ پوڈ کاسٹ بناتا ہوں۔ اگر آپ کو میرا یہ کام پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ مزید بہتر کانٹینٹ بناؤں تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تہمینہ صاحبہ، آج سے ہم نے 1.5 مہینے پہلے دیکھا تھا اچرا کے اندر ایک ڈائن ماں نے اپنے 3 بچوں کے گلے کاٹ دیے، ان کو ذبح کر دیا۔ اسی طرح سے ہم ایک اور سٹوری دیکھتے ہیں وہاری کی۔ وہاں پر بھی ایک ماں جو ہے اپنی سگی اولاد ان پر کلہاڑی کے وار کر دیتی ہے۔ اب اچرا کیس کے اندر تو لو افیئر تھا، شہریار کا چکر تھا، اس کیس کے اندر کیا چکر ہے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس طرح کے جو واقعات ہیں جیسے اچرا کا واقعہ ہوا، ان میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت زیادہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ فار ایگزامپل جس کیس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، یہ ہے باقاعدہ وہاڑی میلسی کا علاقہ ہے، اور میلسی میں جو ایکچوئل گاؤں ہے اس گاؤں کا نام ہے فتح پور۔ فتح پور میں رہتی ایک فیملی، اور اس فیملی کے ساتھ یہ ایشو کیا بنا، مسئلہ کیا ہوا، لیکن کہنا یہ چاہوں گی کہ کچھ بھی ہو جائے،
ماں تو ایسا نہیں کرتی، لیکن اب مائیں ایسا کرنے لگ گئی ہیں. اور اس سے بھی زیادہ بری اور گھٹیا بات یہ ہے کہ وہ بچے جو ایک نارمل گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جب ایسی خبر سنتے ہیں، یقین کریں اپنی ماں کو ڈاؤٹ فل نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ ہیں ایسا بھی ہو جاتا ہے. اس کا اتنا برا امپیکٹ پڑ رہا ہے ہمارے معاشرے پر. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک سجاد سکندر نامی شخص ہے، پینٹ کا یہ کام کرتا ہے. دہاڑی لگ گئی تو بہت اچھی لگ گئی، اور نہ لگی تو فارغ بیٹھا ہوا ہے. 3 بچے ہیں اس کے، شادی شدہ ہے، اور ہینڈ ٹو ماؤتھ یہ فیملی ہے. اور بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھانا شانا نہیں بنا، کسی سے لیا کھا لیا اور وقت گزر گیا. بالکل سفید پوش. بہت پریشان ہے بیوی نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس نے شوہر کو کہنا ہے، شوہر نے کیا کرنا ہے؟ دلاسے دینے ہیں اور کوشش کرنی ہے. سریا نام ہے اس کی بیوی کا. سجاد اور سریا روز کسی نہ کسی بات پر روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، بچوں کا منہ دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے ہیں. اچھا چلو کوئی بات نہیں، اللہ بہتر کرے گا. اسی طرح سے دن ان کے گزر رہے ہیں اور 3 بچے پیدا ہو گئے ہیں. اور اب بچوں کی ڈیمانڈز ہیں، ڈیفینیٹلی ان کے خرچے اخراجات ہیں. سجاد کا ایک بڑا بیسٹ بڈی ہے جو بچپن سے اس کے ساتھ ہے، اور اب آ کے وہ سعودی عرب چلا گیا، اور وہ بھی میرڈ ہے، صاحب اولاد ہے. دوست جو ہے اس کے ساتھ سجاد کی بہت بنا کرتی تھی. جب وہ سعودی عرب چلا گیا تو اب وہ آمنے سامنے والا تعلق تو نہ رہا، لیکن کال کا تعلق جاری رہا. ہر ٹائم یہ لوگ چیٹ کرتے ہیں، کال پر رابطے میں رہتے ہیں. سجاد اپنے بارے میں اپنے دوست کو بتاتا ہے، یار میرے دن نہیں بدلے، اور اب تو بھی شادی شدہ بچوں والا ہے، تجھے پتہ ہے نا کہ کتنے اخراجات ہوتے ہیں. یہ آپس میں بات چیت کرتے کرتے سجاد کی آواز بھاری ہو گئی اور آنکھیں نم سی ہونے لگیں، جس کا احساس اس کے دوست کو ہو گیا جو کہ سعودی عرب بیٹھا ہوا تھا. چونکہ اس کا بڑا بیسٹ بڈی تھا اور اس کی عادتوں سے واقف تھا، کہنے لگا کہ ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. چونکہ جو سجاد ہے نا وہ ایک انا پرست انسان ہے جس کا ضمیر ابھی زندہ ہے. کہتا ہے کہ دوست آج میں تیرا نام نہیں لوں گا، صرف دوست بلاؤں گا تجھے. دوست کہتا ہے اچھا خیر ہے، آج تجھے وہ بچپن والی بات یاد آ گئی ہے. کہتا ہاں دوست میں پیسے دوں گا، مجھے بھی بلا لے اپنے پاس، تو میں جیسے بھی کروں گا، جو بھی کروں گا کر لوں گا، لیکن بلانا مجھے اس جگہ پہ جہاں پہ تو موجود ہوگا، اور اسی طرح سے سسٹم جو ہے میرا اچھا چل جائے گا. ایک امید ہوئی اور تجھے آج بڑی شرمندہ ہو کے کہا. دوست کہتے شرمندگی کی اس میں کون سی بات ہے، مجھ سے دوبارہ بات نہیں کرنا، میں تم سے ناراض ہوں. البتہ اب تمہیں کال آئے گی کہ تمہارا سارا کام ہو گیا ہے. یہ پیسے ارینج کر رہا ہے، وہ آگے جاب ڈھونڈ رہا ہے، ویزا اقامات جو سیٹ اپ ہے. اپنی ہی کمپنی جہاں پر خود کام کر رہا ہے وہاں پر اس کی جاب ہو گئی. ڈاکیومنٹس کمپلیٹ کیے، ویزا بھیجا، اور یہ ورکنگ ویزا تھا، بڑا اچھا تھا. سجاد کو کال کر کے کہتا ہے ہاں بھائی بتا تو نے پیسے جمع کر لیے ہیں؟ کہتا ہاں یار میں نے پیسے جمع کر لیے ہیں. قدرتی طور پہ میں نے ایک کمیٹی ڈالی ہوئی تھی، وہ کمیٹی بھی میری اگلے مہینے نکل رہی ہے، 2 دن رہ گئے ہیں، بتا کتنے پیسے چاہیے؟ بڑا پیسہ ہے تیرے بھائی کے پاس. دوست ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں. ورکنگ ویزا تیرا ہو گیا ہے، تو نے بس آنا ہے، بیگ پکڑنا ہے اور ٹکٹ کرانی ہے. پیسے بھیجے، دن آ گیا ٹکٹ کا، یوں اڑ گیا یہ سعودی عرب کے لیے. بچوں کو بہت اچھے سے مل کر گیا، پیار کیا، بیوی کو دلاسے اور سمجھایا جو ایک ہمارے معاشرے میں میڈیوکر فیملیز کرتی ہیں. اب وہاں جا کے دن رات کام کیا، خوب کام کیا، 5 سال ٹکا کے کام کیا. بچے سر نکال رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، باتیں کرنی آ گئی ہیں، باپ سے فون پر بات چیت ہوتی ہے، بیوی کی بات چیت ہوتی ہے. 6 مہینے کے بعد گھر کے حالات بدلنے لگے. سجاد وہ شخص تھا جو بیوی سے بہت پیار کرتا تھا. سجاد وہ شخص تھا جو خوب محنت کرتا تھا، اور اس کا ایک خواب تھا کہ میرے بچے اچھے سے کھائیں پئیں، اچھا پہنیں، اور یہ سب کچھ. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا جس معاشرے سے تعلق ہے وہاں پر ایسے مرد حضرات تعداد میں ذرا کم ہو گئے، لیکن سجاد ان میں ہے. سجاد جو ہے وہ سارے پیسے جو کماتا ہے وہ گھر بھیج دیتا ہے، اور اپنے پاس صرف اور صرف اپنا مہینے کا جو ایکسپینس ہے وہ رکھتا ہے. اب یہ اس سوچ سے بھیجتا ہے بیوی کو کہ جو اخراجات ہیں وہ یہ کرے اور باقی کے یہ جمع کر رہی ہوگی، لیکن منہ سے اس نے کبھی نہ کہا. کھلے ڈلے پیسے بھیجے اور اس امید پر بھیجے کہ اچھے خاصے جمع کر چکی ہوگی. بیوی کیا کرتی ہے سریا؟ پہلے مہینے جب اچھے خاصے پیسے بھیجنے لگا، پہلے مہینے گھر کا سارا فرنیچر چینج، اگلے مہینے کراکری چینج، تیسرے مہینے بچوں کے بیگ اسکول چینج. اب یہ سب کچھ کرتے کراتے اس کے بعد خرچے جو تھے وہ کھلے ڈلے شروع کر دیے، اور اسی طرح سے کب 5 سال گزر گئے کوئی پتہ نہ چلا. کچھ سیونگ نہیں کی، اور وہ بیچارہ یہ سوچ رہا ہے کہ کھلے ڈلے پیسے ہوں گے اور جو جمع پونجی ہوگی اب میں کروں گا اس سے جا کے پاکستان میں کاروبار کہاں سے کرنا تھا؟ پیسے تو تھے نہیں، یہ تو وہیں کھڑے تھے جہاں پہلے دن کھڑے تھے، بس کھایا پیا اچھا، لائف سٹائل ذرا سٹینڈرڈ کا ہو گیا، جمع کچھ نہیں کیا، جمع کچھ نہ کر سکی.
اب سجاد کہتا ہے بیوی کو میں بڑا اداس ہو گیا ہوں, میں آنا چاہتا ہوں, میں تو اتنی عرصے سے اس لیے نہیں آیا کہ ٹکٹ کے پیسے لگیں گے تو چلو وہی تم لوگوں کے کام آ جائیں. بڑی ایک پازیٹیو سوچ ہے. کہتی چھوڑیں آپ پیسوں کو, آپ آئیں پاکستان آئیں, بچے بھی بڑا یاد کرتے ہیں. جناب ٹکٹ کی اور آ گیا اپنی بیوی اور بچوں کے پاس, اور ان کے پاس اب یہ رہنے لگا. ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ بیوی بات چیت کرتی ہے, بچے بات چیت کرتے ہیں, اور اتنے میں آس پاس سے لوگ فون کرنے لگ جاتے ہیں, اچھا سجاد آیا ہے, باروں سجاد, جو سٹائل ہے ہمارے معاشرے کا, چونکہ گاؤں سے تعلق ہے اس کا. سجاد ہر ایک کا فون بڑی خوش اسلوبی سے سن رہا ہے, بات چیت کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے اپنے بچوں کو بڑے پیار سے, بڑے شوق سے. بیوی کو کہتا ہے ذرا میری بات سنو سائڈ پہ آ کے. بیوی کہتی ہے اچھا میں آتی ہوں. ہو گئی سنا. کہتا ہے کتنے کے پیسے جمع کیے ہیں؟ میری تو کمر ٹوٹ گئی ہے کمائی کر کر کے, 5 سال محنت کی ہے میں نے. کہتی پیسے جمع کیے ہیں کیا مطلب, مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات. کہتے بات تو بڑی سادی ہے, پیسے کتنے جمع کیے ہیں, کاروبار کرنا ہے اب میں نے یہاں پہ, اور اب میں نے نہیں جانا بھائی, میں پردیسی زندگی نہیں کاٹ سکتا, بہت ہو گئی. کہتی پیسے ویسے میرے پاس کوئی نہیں ہے, آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, پیسے ہیں, میں تو بمشکل گھر کے حالات بدلے, چیزیں بدلی اور یہ سب کچھ, اور باقی تمہارے بچوں کے کپڑے جوتے تم دیکھو. کہتے تم تو بڑی فضول عورت نکلی, تم نے میری 5 سال کی محنت ضائع کر دی. ایٹ دا اینڈ جھگڑا, اور جھگڑے میں گالم گلوچ, دھکے, بدتمیزی, بہت کچھ ہوا, اور بچے چیخ رہے ہیں, رو رہے ہیں کہ ہمارے ابا 5 سال بعد آئے ہیں اور یہ ابا کیا کر رہے ہیں. بچوں کی سوچ درست ہے, جہاں پر بات کی جائے سجاد کی تو بیچارے کی امید بھی درستی ہے, لیکن جہاں پر بیوی کی بات کی جائے تو جس نے اتنا عرصہ غربت میں کاٹی ہو تو پھر اس کی بھی بات ٹھیک ہے کہ ہم نے تو لائف سٹائل چینج کیا. جھگڑا ہوا خوب. دعوت کر رکھی تھی سجاد کی اس کی والدہ نے, جو کہ الگ گھر میں رہتی تھیں. اسے کہتی ہیں کہ تم آ جاؤ, اور کافی ٹائم ہو گیا بیٹا, ہم مل کر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. اپنی بیوی بچے بھی لے آ. کہتا نہیں اماں انہوں نے نہیں آنا, میں ہی آؤں گا, چونکہ غصے میں تھا. اب جناب فون بند کیا, اماں میں آ رہا ہوں, ختم. بیوی نے کہا کہ ہم بس تیار ہو گئے, چلتے ہیں. ساتھ گالیاں کھا رہی ہے. کہتا کہاں چلتے ہیں, تمہارا کوئی کام نہیں ہے, تم ادھر ہی بیٹھو. غصے میں تھا, یہ چلا گیا. پیچھے سے بیوی نے فون کیا اپنے بھائی کو, بھائی کا نام مزمل ہے. مزمل تمہارا جو بہنوئی ہے نا, بڑی کوئی گندا آدمی ہے. میں تو اس امید پر تھی کہ سعودی عرب رہ کے یہ انسان بن چکا ہوگا. ہمارے میں یہ مت ہے نا کہ سعودی عرب رہو تو انسان بڑا اصول پسند ہو جاتا ہے, دیندار ہو جاتا ہے, اثرات آ جاتے ہیں ماحول کے. آتے بھی ہیں لیکن کچھ پر نہیں بھی آتے. میں نے بہت سے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ ہر سال عمرہ کر کے آتے ہیں اور آ کے پھر سارا سال کرپشن کرتے ہیں. ہمارے میڈیا سے تعلق ہے, بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں, اور بھی ڈپارٹمنٹس کی ہم بات کریں تو ایسا ہوتا ہے. اب جناب یہ چلا گیا, مزمل آ گیا بھائی بیوی کا جو ہے. اس نے کہا کہ میں تم سے نا کچھ گہری باتیں ہیں وہ کرنی ہے. مزمل تو آ جا, میں آج تیرے ساتھ ہی جاؤں گی, میں نے کوئی نہیں رہنا اب اس گھر میں. میں تو اس امید پر بیٹھی تھی کہ یہ آیا ہے تو ہم باتیں کریں گے, اچھا ٹائم گزاریں گے. مجھے تو نہیں پتہ یہ آتے سر مجھے ذلیل کرے گا, اور میرا دل ٹوٹ گیا. مزمل آ گیا. اب گھر میں کچھ نہیں تھا جو مزمل کے آگے وہ رکھے, چونکہ جھگڑا بہت زیادہ ہوا تھا. مزمل کو کہتی ہے یہ پکڑ پیسے, اور ساتھ والا جو ہوٹل ہے وہاں سے کھانا لے کر آ, میں نے بھی کھانا کھانا ہے, تم بھی کھاؤ, بچے بھی کھائیں گے. کہتا باجی میں باہر سے کیوں لاؤں, پکایا نہیں, تمہارے بھائی نے پکانے دیا ہوتا تو پکاتی. دل برداشتہ ہے بہت زیادہ. یہ بھائی گیا باہر, دروازے کو بند کیا, کلہاڑی پکڑی. پہلا وار ایک بچے پہ, دوسرا وار دوسرے بچے پہ, تیسرا وار تیسرے بچے کے اوپر, اور مار دیا ان کو. اب خود کیا کرے. توبہ استغفار جب لگتی ہے کلہاڑی کسی کو تو ڈیفینیٹلی وہ صحن, وہ گھر جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کسی نے یہاں پہ خون کی ندیاں بہائی ہوئی ہیں, ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہے, ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہے. حالات سے اس حد تک دل برداشتہ, ذہنی طور پہ مفلوج ہو چکی تھی کہ ذہن بند ہو گیا, عقل بند ہو گئی, اور اس نے مار دیا. اب دیکھ رہی ہے کہ اپنا کیا کرنا ہے. میں نے اپنے آپ کو بھی پھندا لے کر مار ڈالا, اور پھر جب آیا بھائی وہ دروازہ کھٹکائے, دروازہ نہ کھلے, پھر دروازہ کھٹکائے, پھر دروازہ نہ کھلے, اور پریشان ہوا. آوازیں دینے لگا. پر آواز کا جواب تو وہ انسان دیتا ہے جو زندہ ہوتا ہے, یہاں تو کوئی زندہ تھا ہی نہیں. بھائی پریشان ہوا کہ یہ بڑی دل برداشتہ تھی, کہیں بے ہوش تو نہیں ہو گئی. چلو بے ہوش ہو بھی گئی ہے تو بچے تو جواب دیں, بچے بھی نہیں بول رہے ہیں, چکر کیا ہے. فوراً سجاد کو فون کیا اور اس کو کہا کہ مجھے بڑی ٹینشن ہو رہی ہے, میں نے سنا تھا کہ تم لوگوں کے گھر جھگڑا ہوا ہے, مجھے بلایا ہے, میں نے سمجھایا ہے, لیکن کوئی آ ہی نہیں رہا. یار تو آ جا, تو کدھر ہے. کہتا میں آتا ہوں. اب سجاد اندر ہی اندر سے ڈر رہا ہے کہ میں تو اس کی اچھی خاصی ٹکا کے بےزتی کر کے گیا تھا, ایسا نہ ہو کہ کوئی ایشو بن چکا ہو. 25 منٹ لگے, سجاد آیا, دیکھا واقعی دروازہ کھولنے والا کوئی نہیں ہے. اب جس کا گھر ہوتا ہے نا اس کو اپنے گھر کے سارے لوپ پولز کا پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے انٹر ہونا ہے, کیا کرنا ہے.
سجاد کہتا ہے مزمل یہاں رکھ پاؤں اور یہاں سے کود جا اندر. مزمل کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی. مزمل اندر کودا, اس نے کنڈی کھولی, پھر اندر گئے تو دیکھا کہ ایک بچہ ادھر پیسز ہوئے ہوئے, دوسرا ادھر پیسز ہوئے ہوئے, تیسرا ادھر پیسز ہوئے ہوئے, اور اینڈ پہ دیکھا سریا سریا, تو سریا پنکھے سے لٹکی ہوئی ہے. سجاد چیخیں مارنے لگا, بھائی چیخیں مارنے لگا, رونے لگا. یہ تھی وہ کہانی جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو ذبح کرنے لگ گئی ہیں, مائیں اپنے بچوں کو جلانے لگ گئی ہیں, آگ لگانے لگ گئی ہیں. ایون دین مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس حد تک انسان کا خون سفید کیسے ہو جاتا ہے. سریا کے مائنڈ میں چل کیا رہا تھا؟ کیا بچوں پر غصہ تھا, یا جو اس نے غلطی کی کہ اس نے سیونگز کوئی نہیں کی, اس وجہ سے اس نے اپسٹ ہو کے بچوں کو مار دیا؟ 5 سال کہتی ہے کہ میں نے صبر کیا, حالات بدلے اس گھر کے, مجھے سکھ کا سانس آیا. مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے یہ امید لگا کے بیٹھا ہے کہ میں پیسے جمع کر کے اچھے خاصے پیسے بنا چکی ہوں گی, جمع پونجی. اور اب آ کے میری بس ہو گئی کہ میں نے جب اپنے شوہر کا منہ دیکھا 5 سال کے بعد, تو وہ گالیوں والا دیکھا, وہ غصے والا دیکھا, تو دل برداشتہ ہوئی اور بچے مار دیے. نہ ہو بچے, نہ کوئی کھانے والا, یہ کمائے اور پیسے جمع کرے جتنے کر سکتا ہے. دل برداشتہ, ہرٹ ہو گئی نا. لیکن ہرٹ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انسان فرعون ہی بن جائے. بچے کو تو زور سے ہاتھ لگاتے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں درد نہ ہو جائے. اور یہ کیسی ماں تھی جس نے ذبح کر دیا, کلہاڑیاں ماری. البتہ اس کیس پر جب تماشا لگا, جب جھگڑا ہوا اور یہ سب کچھ محلہ اکٹھا ہوا, تو وہاں سے کسی نے 15 پر کر دی کال. لیکن پولیس نے اس کیس میں کیا کرنا ہے؟ پولیس آئی, پولیس نے وقوع دیکھا, رپورٹ بنائی, اور یہ سارا وقوع دیکھنے کے بعد پولیس نے پوچھا کہ اس پر شک ہے, معاملہ کیا ہے. مزمل وہاں پر وہ کردار تھا جس نے بتایا کہ میری بہن نے مجھے فون کر کے بلایا اور یہ کہا کہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے تیرا بہنوئی, اور اس نے مجھے گالیاں دی ہیں, اور اس وجہ سے میری بہن نے یہ کام کیا. ویسے میری بہن کا قصور کوئی نہیں ہے. میری بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. یہ بھائی ہے, بہن کو ڈیفینڈ کر رہا ہے, اس بہن کو جو پنکھے سے لٹکی ہوئی ہے, زندہ نہیں ہے کہ جس کو ڈانٹ پڑے گی, جس کو سزا ہوگی. ایک طرف وہ ماں جو اپنے بچوں کو اپنے پاؤں کے نیچے لے لیتی ہے بالکل بلی کی طرح, چونکہ زمین گرم تھی, اور مار ڈالا کلہاڑی سے. انسان کے اندر انسانیت رہنی چاہیے, چاہے جنگ لگے یا کچھ بھی ہو. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچت ہو ہی جاتی ہے, اللہ بھی تو بیٹھا ہے نا. اچھا, پولیس نے انویسٹیگیشن جب کی تو کوئی اور اینگل نہیں نکلا؟ جس طرح سے اشرا کیس کے اندر شہریار کا اینگل تھا کہ بیوی کا افیئر چل رہا تھا, اس کیس میں بھی تو ایسا کچھ نہیں. بالکل بھی افیئر والا معاملہ کوئی تھا ہی نہیں. دور دور پولیس نے کہا کہ ہاں بھائی مزمل کارروائی کروانا چاہتے ہو, کہتا بالکل کروانا ہے. اس نے پھر پرچہ کٹوایا باقاعدہ, کس کے اوپر؟ اپنے بہنوئی کے اوپر. اور بہنوئی کون؟ سجاد, جس کو پولیس نے وہیں سے کہا آجا بھائی اب تو ہمارا مہمان ہے, اور تو ایسا مہمان ہے جو لمبے عرصے تک سٹے کرے گا ہمارے ساتھ. اور پھر پولیس نے باقاعدہ اس سے ایک ویڈیو بیان بنوایا اور ایک ایگزامپل سیٹ کی پورے میلسی میں, اور وہ گھومتا رہا ٹریول کرتا رہا ویڈیو بیان, کہ کبھی بھی کسی بھی طرح سے کسی بھی حالات میں آپ اپنے بیوی بچوں کو اس حد تک نہ ڈانٹیں, اس حد تک نہ ان کو پریشرائز کریں کہ وہ دنیا سے ہی چلے جائیں, وہ ہاتھ دھو بیٹھیں. تنگ آ گیا نا. یہ ایک ایگزامپل ضرور سیٹ کی, لیکن ایٹ دا اینڈ بات یہی ہے کہ رشتے تب تک زندہ ہیں جب تک انسان رہتا ہے. اگر انسان سے بھیڑیا بن گیا تو کون سا رشتہ اور کون سی بات ہے. ہم نے دیکھا کہ لاہور کے علاقے اشرا میں ایک سگی ماں نے ڈائن بن کر اپنے 3 کمسن بچوں کے گلے کاٹ دیے, انہیں ذبح کر دیا, ہاتھوں میں ان کے چھڑیاں رکھ دی اور پوری ایک ڈرامے بازی کی. لاہور پولیس نے کچھ گھنٹے میں بتا دیا کہ ماں ہی اصل قاتل ہے. اب ماں نے بچوں کو قتل کیوں کیا, جعلی پیر کی کیا کہانی ہے, اور شہریار جو ہے اس کا کیا لینا دینا ہے اس قتل سے, تمام ڈیٹیلز بتائیں. ردا نامی خاتون ہے بچوں کی ماں, تعلق اس کا جھنگ سے ہے. شوہر کا نام رمضان, وہ بھی رہتا ہے جھنگ میں. شہریار نامی وہ شخص جو بھی کلیئر نہیں ہوا کریکٹر, لیکن یہ ضرور پتہ چلا ہے کہ 700+ کالز اس کی ردا کے ساتھ باقاعدہ CDR میں سامنے آئی ہیں, اور وہ بھی جھنگ کا رہنے والا ہے. میرے خیال سے سمجھدار بندہ کہتا ہے اوکے ڈن, سمجھ گئے. خیر, ابھی تک پولیس کی طرف سے آفیشیل سٹیٹمنٹ شہریار کی نہیں آئی ہے کہ وہ اس قتل کرنے میں شامل ہے, نہیں ہے. سٹیٹس کیا اس کا؟ کیا بی بی کی زندگی میں 1 شہریار ہے یا 10 شہریار ہیں؟ بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں. اب مجھے ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ ٹیگ لائن تہمینہ شیخ پر یہ لگی ہوئی ہے عورتوں کے خلاف ہے, یہ بندوں کے حق میں بہت بات کرتی ہے. نہیں, میں ہر وہ بات کرتی ہوں جو مجھے صحیح لگتی ہے. وہ کہیں مرد کے حق میں چلے جاتی ہے, کہیں عورت کے حق میں چلے جاتی ہے. علی,
جس کیس پر ہم بات کر رہے ہیں میں بالکل اس کی ڈیٹیلز میں بھی جاؤں گی، لیکن ایک جملہ کہنے کے بعد کہ ماں کا رشتہ چیتڑے اس عورت نے اڑا دیا ہے. شرم آتی ہے ماؤں کو کہ اگر بچہ سن لے تو کیا کہے گا کہ یہ ہماری ماں تو نہیں ایسا ہو جائے گی. ایک بچے کا آپ کو میں نام نہیں بتاؤں گی، آپ اس کو جانتے ہیں. وہ بچہ مجھے پتہ ہے کیا کہتا ہے، اسی لیے تو اللہ میاں کہتے ہیں کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. ماں ایسی ہوتی ہے. میں خاموش، میں کیا جواب دوں اس بات کا. یقین کیجیے آپ جانتے ہیں اس کو، میں نام نہیں لینا چاہ رہی. اس بچے نے بڑے غور سے مجھے کہا اچھا ایسا ہے، ماں نے کر دیا ہے. اسی لیے تو اللہ میاں کہتے ہیں 70. اب بات اس کی بالکل ٹھیک ہے، انسان کیا کہہ سکتا ہے. ماں ذبح کرتی ہے، پھر پھٹی ہوئی آنکھوں سے ایسے بیٹھی ہوئی ہے جیسے اس کی زندگی ہے، اس سے ریلیٹڈ قصہ نہیں ہوا، کسی غیر کا ہوا ہے. کرنے والی یہ خاتون خود ہے. چھری ایک وہ پائی گئی جو گھر میں تھی، اور ایک وہ چھری جو دکاندار سے خرید کے لے کے آئی تھی، جسے ذبح کیا آلے قتل. جس سے ذبح کیا. عام جو چھری ہوتی ہے نا سبزی کاٹنے والی، اس سے گوشت نہیں کٹتا. میں کیا باتیں کروں، اس سے انسانی گوشت کہاں کٹے گا؟ کیا ہم جو بازار سے گوشت لاتے ہیں وہ چھری سے کٹتا ہے؟ نہیں کٹتا. آپ نے ہفتے پہلے جب اپنا ویلوگ کیا اپنے چینل کے لیے تو اس وقت بھی اندازہ ہو گیا تھا ہمیں کہ اصل قاتل کون ہے، کیونکہ اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ باہر تالا لگا ہوا ہے، گھر کے اندر بچے ہیں اور وہ ذبح کر دیا، ان کا قتل کر دیا. یا تو باپ ملوث ہوتا ہے یا ماں، تیسرا کوئی شخص نہیں ہے. جب یہ خبر مجھے میرے ذرائع نے بتائی نا، بڑے قریبی شخص نے، کہ یہ ہو گیا میڈم، میں نے کہا کیا اسٹوری تھوڑی سی سنا، ہوا کیا؟ میں بیٹھی ہوئی تھی گھر بڑے آرام سے. پورا لاہور ہل کے رہ گیا تھا. یہ بات اس نے جب مجھے کال کی ہے، یہ ہے کوئی 5 سے 6 منٹ کے بعد کی. میں نے کہا کیا قصہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ قصہ ہے. میں نے کہا ماں نے ماری. کہتے ماں نے ماری میڈم، یہ نہیں کہنا نا، شامت آ جائے گی، پتہ نہیں سچ ہے نہیں ہے، مطلب ہم ایسے تکے ماریں. میں نے کہا نہیں میں کہہ نہیں رہی ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ کام ہوا ہے. چونکہ ماں پائی گئی ہے موقع سے، وہ جو معصوم بن کے بیٹھی ہے نا کہ میں تو سائیکو پیشنٹ ہوں تو مجھے تو پتہ ہی چل نہیں رہا، میرے ساتھ تو ظلم ہوا ساری جوانی. کوئی ظلم نہیں ہوا ہوتا. یہ عورتیں جھوٹ بولتی ہیں کہ میرا شوہر مجھے کہتا ہے دھندا کرو، میرا شوہر کہتا ہے فلانے بندے کے پاس جاؤ. تمہارا شوہر یہ بھی تو کہتا ہے نا تمہیں کہ میرے آگے اونچی نہ بولو، تم تو بولتی ہو، تو تب کیوں نہیں شوہر کی بات مانی بھائی؟ خیر ہوتا یہ ہے اس میں کہ ردا اپنے 3 بچوں کو قتل کر دیتی ہے گلے پہ چھری پھیر کر. بتایا جاتا ہے کہ 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. سب سے چھوٹی بیٹی ام حبیبہ 1.5 سال، مومن رضا 4 سال اور 5 سال کی بیٹی مومنہ بطول، جس کو ذبح کیا. سوال یہ ہے کہ کیا کیوں بھائی؟ اب اس کا جواب سٹارٹنگ میں تو لوگ دیتے تھے کہ ہو کوئی بات نہیں، سائیکو ہوگی، پاگل ہوگی، کوئی ماں اپنا بچہ کیسے مار سکتی ہے، پھر مار کے کوئی پاس کیسے بیٹھ سکتی ہے. ایسے بے شمار سوالات تھے. ماں شاطر تھی. ماں نے بچوں کے ہاتھ میں چھریاں رکھ دی کہ بچے خود ہی کھیل رہے ہیں اور کھیل کھیل میں ایک دوسرے کو چھری مارتی. بالکل ایسا ہے، لیکن یہ چیز باقاعدہ طور پہ رپورٹ اس لیے نہیں کی گئی کہ مسائل نہ اس سے جنم لے لیں، کیونکہ ہمارا پروسیکیوشن، عدالتیں، تھانے، وقوعے، کانٹینٹ، یہ سب کچھ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ردا جو ہے وہ ایک الگ کہانی سناتی ہے، شوہر ایک الگ کہانی سناتا ہے. علی اور تہمینہ بات کرتے ہیں اس ویڈیو سے جو ٹک ٹاک پر وائرل، جو یوٹیوب پہ وائرل، جس میں یہ دونوں بیٹھی دیکھ رہی ہو بلڈ پریشر اس کا کبھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، کبھی اس کا دل گھبراتا ہے، پھر اس کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے. پھر پچھلے 2-3 دن سے اس کا بلڈ پریشر ڈاؤن جا رہا ہے، یہ چیک اپ کرانے بھی جاتی تھی اور سب کچھ. ایک جگہ پر میں یہ بھی پڑھتی ہوں اور یہ ذرائع بھی مجھے بتاتے ہیں کہ یہ خاتون کہتی ہے کہ میری طبیعت بے تحاشا خراب تھی. میں نے اپنے شوہر کو فون کیا ہے اور اسے کہا کہ میں جا رہی ہوں دوائی لینے کے لیے، تو میں پھر تالا لگا کے چلے گئی دوائی لینے. ایک جگہ پر یہ خاتون یہ سٹیٹمنٹ دیتی نظر آتی ہے کہ شادی کا فنکشن تھا، میں اپنے شوہر کے ساتھ شادی کے فنکشن پر گئی ہوں اور پیچھے سے بچے جو ہیں انہوں نے یہ کام کر لیا. اب اس کی بے وقوفیاں اور اس کی وہ کہتے ہیں نا عقل پہ پردہ اب پڑا ہے، اسٹیٹمنٹس اس کی بتا رہی ہیں. ایک جگہ پر یہ کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ صرف دوائی لینے گئی تھی، میں نے کہا میں ابھی آنا جانا کروں گی، تو بچوں کو میں نے سلایا. اس کی اسٹیٹمنٹس 1, 3 یا 15, 20 اہمیت کی حامل نہیں ہیں، چونکہ یہ ایک کرمنل عورت ہے. بچوں کو ذبح اس خاتون نے کیوں کیا اس کا جواب یہ دے گی، لیکن سنیریو اور بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ اس کے جو میاں صاحب ہیں رمضان، وہ ہیں جناب پیر بھائی. وہ کہتے ہیں بابا جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. وہ پیری مریدی والے قصے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں جب بابے نے انج کہتا ہے تو پتر ہی ہونا ہے، چاہے پتر کیا پتری بھی نہ ہو. اچھا، موقع پر بیوی نے جب یہ اعتراف کر لیا کہ 3 بچوں کو اس نے قتل کیا، اس وقت یہ بتاتی ہے کہ شوہر سے بہت تنگ تھی، طلاق لینا چاہتی تھی، اور شوہر اسے کہتا تھا کہ تم جسم فروشی کرو، پیسے لے کر آؤ اور دوسروں کے ساتھ ناجائز تعلقات بناؤ، اور میں طلاق لینا چاہتی تھی، بچے جو ہیں ہرڈل تھے میرے راستے میں، تو بچوں کو میں نے قتل کر دیا. میں آپ سے آج آن دا ریکارڈ ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں. میں نے آپ سے کبھی آن دا ریکارڈ ریکویسٹ نہیں کی.
آپ مجھ سے اس ٹاپک پر ضرور ذرا تفصیل سے بات کریں کہ بھئی مجبور بہت تھی شوہر سے. یہ والا ٹاپک آپ کو میں مثالیں دوں گی اور بتاؤں گی یہ کیس اور اپنے منہ سے نہیں FIR کے ساتھ بتاؤں گی. یہ مجبوری کا قصہ جو ہے نا یہ بہت ڈرامے باز خواتین ہیں, کچھ ایسی ہیں کیٹیگری ایک یہ بھی ہے. اچھا, اپنے شوہر سے تنگ تھی کہ یہ کہتا تھا جا کے غیر آدمیوں کے ساتھ مراسم قائم کرو, یہی کلیم کیا. اگر یہ آپ کو کہتا تھا کہ غیر آدمیوں کے ساتھ مراسم قائم کرو تو آپ نے اس ٹائم اس کا کیوں نہیں گلا دبایا؟ اس کی چھری پھیرنی تھی نا, اول تو نہیں پھیرنی چاہیے. یا پھر اس کے گھر والوں کو بتانا تھا بھائی یہ کر رہا ہے میرے ساتھ تمہارا پولیس کو بیٹا. بتانا تھا. وہ بھی ظالم تھے, تم بھی ظالم تھی, تمہارے ماں باپ بہن بھائی بھی ظالم تھے. ادارے کو بتا دیتی, پولیس کو بتا دیتی. ابھی بھی تو اتنی آپ نے دیکھی ہے نا وہ ویڈیو جب یہ بچوں کا قصہ ہوا, کیسے نفری عام بندہ دیکھ کر ڈر جاتا ہے. ایک وہ ویڈیو جو اوپر سے بنائی گئی ہے. اب یہ سب کچھ فیس کرنا آیا ہے, اب یہ سب کچھ پولیس کو یہ کہنا. میں نے ایک بیان میں سنا میرا BP بڑا لو ہو گیا سی, تو پولیس والا کہتا میں کرنا ٹھیک تیرا BP ہونی. اچھا, اسٹارٹ میں تو کہتی ہے کہ میں نے کاروائی نہیں کروانی, میرے بچوں کو کوئی مار گیا لیکن میں کاروائی نہیں کروانا چاہتی. تو ظاہر ہے وہ کاروائی کیسے کرواتی, وہ تو قاتلہ تھی. اس نے معصوم بھی تو بننا تھا نا کہ میرے بچے. ایک تو چلے گئے, یہ پولیس کے لیے یہاں پر بڑی ایک چیلنج والی صورتحال ہوتی ہے, چونکہ میں 1-2 کیسز میں ساتھ تھی. گھر میں قاتل ہے, گھر کا بندہ مر گیا, وہاں پر پولیس کے ہاتھ یوں بندھ جاتے ہیں. کیسے پولیس اگر جا کے کہے ہاں تم لوگوں نے یہ کام کیا ہوگا, ایک تو ہمارا بندہ مر گیا, اوپر سے ہمارے پیچھے پولیس پڑ گئی ہے. ایسا طبقہ بھی ہے نا جو یہ کہتا ہے کہ پولیس بہت بری ہے. کچھ کیسز میں ہم بھی کہتے ہیں, کچھ کیسز میں ہم کہتے ہیں پولیس بہت اچھی ہے. اب وہ طبقہ جو پولیس کو برا بنانا چاہتا ہے نا, وہاں پر پولیس کے ہاتھ بندے ہوتے ہیں, پھر پولیس ہو جاتی ہے خاموش. اکثر کہا جاتا ہے کہ پولیس نے گھر والوں پر ڈال دیا, پولیس سے ٹریس ہو نہیں رہا, پولیس قاتل نہیں پکڑ سکتی, تو جو سامنے ہے اسی پر ڈال دیا کہ اس نے مارا. ایسا ہوتا ہے. یہاں پر بھی ایسا ہی اس عورت نے جیسے کہتے ہیں نا فائدہ اٹھایا ہے کہ میں کاروائی نہیں کرانا چاہتی. ظاہر ہے یہ پریشرائزڈ اگر کریں گے تو میں کہوں گی دیکھو جی ایک تو میرے بچے مر گئے, دوسرا میرے پیچھے پڑ گئی پولیس. لیکن یہاں پر پولیس نے بڑی سمجھداری دکھائی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ قصہ ہوا, وقوع معاملات نفری گئی ہے, تو اسی ٹائم خبر بریک نہیں ہوئی ہے, کیونکہ ہمارے بہت سے رپورٹرز چینلز کے گئے اور رابطے میں تھی میں ان کے ساتھ, بات چیت ہو رہی تھی, لیکن رپورٹ نہیں ہو رہا تھا. رپورٹ تب ہوا جب چیزیں واقعی کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آئیں, اور بچوں کے چچا کو, بچوں کے باپ کو, بچوں کی ماں کو. اب یہاں پر چچا یہ کہتا ہے میرا کی قصور ہے. اس کیس میں بچوں کی جو دادی ہے وہ بھی موجود تھی, جو کہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے. کچھ کہتے ہیں ماشاءاللہ پلازا کے قریب یہ کام ہوا, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نام نہیں تھا وہاں کے رہائشی علاقے کا. اب یہ جہاں رہتے تھے نا وہ ایک کچا پکا سا ماحول ہے, کمرہ ہے, فلیٹ کہہ لیجئے. اب وہاں پر کھڑکی بھی نہیں ہے. ہم یہ کہیں جی باہر سے کوئی اندر آ گیا تھا تو یہ ہو گیا تھا. میں بات کر رہی ہوں زیرو سے, انیشیل سٹیج سے. اچھا, بچوں کو کچھ پلا کر بے ہوش کر کے اس نے قتل کیا, ذبح کیا, یا وہ ہوش میں تھے جب اس نے بے رحمی سے مارا؟ یہ خاتون انگلش فلمی ہیرو جو ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں چلتا 20 بندوں کو ایک ہی ہاتھ سے مار دیتا ہے, اس نے وہ کردار ادا کیا. یہ بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی چھپن چھپائی, ہائیڈ اینڈ سیک. اب جب چھپن چھپائی کھیلتے تو بچہ کوئی بیڈ کے نیچے گھستا ہے, کوئی دروازے کے پیچھے گھستا ہے, چھپتا ہے, کیونکہ جتنا گھر ہے جو کچھ ہے وہ ان کے سامنے ہے. میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کروں گی کہ وہ بچی جو اس کی 1.5 سال کی ہے, کتنی کو ہوتی ہے پتہ نہیں, 1 یا 2 قدم اس کو چلنے آتے ہیں, بعض اوقات وہ بھی بچہ گر جاتا ہے, کچھ بچے ایسے ہیں. اس نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ میں نے خالی فیڈر پڑا ہوا تھا, میں نے وہ خالی فیڈر اٹھایا ہے اور وہ بچی کے منہ میں دیا ہے, یعنی اس کے جو نپل ہوتا ہے. کیوں؟ تاکہ یہ شاید روئے نہ, اور پھر اس کے بعد اس کا میں نے گلا کاٹا ہے. اب یہ جو ڈرامے بازی اس نے کی ہے نا, میں اسے ڈرامے بازی کہتی ہوں. اگر اس کو علی اتنا ترس ہوتا, آپ سوال کا جواب دیجئے, اگر اتنا ترس آتا اپنے بچی پہ کہ ہائے میں نپل منہ میں دے دوں یا فیڈر منہ میں دے دوں, شاید یہ 2 منٹ کے لیے چپ کر جائے یا اس کو تکلیف نہ ہو یا یہ سو جائے, تو پھر یہ کرتی کیوں؟ ایسا نہیں ہوتا نا. یہ بھی ایک فلم ہے, یہ بھی ایک راستہ ہے کہ میں مظلوم ہوں, میں پاگل ہوں, میرے پہ شیطان آ گیا تھا اور میں کر بیٹھی. اس طرح سے وہ 1.5 سال والی بچی ہو گئی ختم. ٹھیک ہے جی, گلے پہ اس کے چھری پھیر دی. اب نہ وہ بھاگ سکتی تھی, نہ وہ چھپ سکتی تھی, نہ وہ چھپن چھپائی کھیل رہی تھی, پیچھے بچ گئے دونوں دوسرے بچے, مومن اور مومنہ. ایک بچہ ایسا ہے جو کمرے میں چھپا, اس کو ڈھونڈنے کے لیے گئی, وہیں پر اس کے چھری پھیر دی, پھینک دیا. دوسرا بچہ باہر تھوڑا سا سین میں گیا, چھپا, اور وہاں پر اس کو الگ سے مارا. بہت سے سوالات اس وقوعے سے جنم لیتے ہیں کہ ایک بچے کو جب چھری پھیری تو کیا وہ چیخا نہیں؟ کیا اس نے کہا نہیں بچاؤ بچاؤ؟ باقی بچے کیا نہیں دیکھ رہے تھے؟ کیوں نہیں دیکھ رہے تھے؟ الگ الگ سے مارا گیا تھا. 1.5 سالہ نے کیا کہنا تھا؟ ماما کہہ ہی نہیں سکتی, روئے گی نا 1 سے 1.5 منٹ.
اور جب ڈائریکٹلی شہرک کو اس نے کاٹا ہے تو آواز کہاں سے نکلتی ہے؟ شہرک سے نکلتی ہے. ختم ہو گیا قصہ. پھر لاشیں تینوں کی الگ الگ جگہوں سے نہیں ملی ہیں, ایک جگہ سے ملی. 1 2 3 ایکٹنگ چیک کریں ذرا, ایکٹنگ چیک کریں. میں کہتی ہوں اس کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے اور سریعام ملنی چاہیے. بچوں کے ہاتھوں میں چھریاں پکڑاتی ہے. اب وہ چیزیں اس ٹائم رپورٹ نہیں کی گئیں چونکہ ڈیفینیٹلی چیزیں کلیئر کرنے کے بعد ہی بتانی تھی نا. کیوں پکڑائی گئیں؟ اس لیے اس نے پکڑائیں تاکہ یہ نظر آ سکے کہ بچے تو آپس میں کھیل رہے تھے, کھیلتے کھیلتے ایک دوسرے کو لگ گئی ہوگی. اچھا, ایک جگہ پر یہ ایسا بھی کہتی ہے کہ نہیں چھری تو صرف گھر والی تھی, جبکہ جس بندے سے چھری خرید کے لائی ہے نا پولیس نے اس کو بھی پکڑ لیا تھا, اور اسی دن کی بات ہے یہ. آلہ قتل جو ہے وہ مل گیا تھا. بالکل مل گیا تھا. اب اس کو تو پکڑ لیا تھا, اور بہت جلد یہ تاریخ کا پہلا کیس ہے جس میں دیہات کی بات نہیں ہو رہی, لاہور شہر کی بات ہو رہی ہے. 4 سے 5 گھنٹے میں ملزم جو ہے پکڑا گیا. سب کلیئر تھا. ہم تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں چلیں ایک اچھا کام کیا ہماری پولیس نے, سلیوٹ ہے اس کیس میں پولیس کو. 4-5 گھنٹے نہیں, پہلے 1 گھنٹے میں چیزیں کلیئر تھیں آلموسٹ, لیکن چونکہ شواہد چاہیے, ریکوائرمنٹس اور آپ کی فارمیلٹیز کو کمپلیٹ کرنا ہے, فورینزک بلائی چیزیں, معاملات, سب کچھ. خاتون کی اس ٹائم سچویشن یہ ہے کہ رات کو 2 بجے زور زور سے پتہ لگتا ہے کیا ہوا جی, چیخیں مار رہی ہے. کیوں چیخیں مار رہی ہے؟ ہو میرے بچے کدھر گئے. حواس باختہ کہیں گے, پاگل کہیں گے, نفسیاتی مریض کہیں گے, یا ایکٹنگ کہیں گے. تمینہ شیخ کہے گی ایکٹنگ کہیں گے. اچھا, جعلی پیر کا ایک معاملہ آ رہا ہے کہ جھنگ کا کوئی جعلی پیر تھا جس کے پاس یہ جاتی بھی تھی. اس کا شوہر جو تھا وہ بڑا مرید تھا اس جعلی پیر کا. یہ نہیں جاتی تھی. رمضان اس پیر کو سب کچھ ہی مانتا تھا کہ پیر کے منہ سے جو بات نکلے وہ ہوتی ہے پوری. نہ صرف رمضان بلکہ رمضان کی ماں بھی اس کی مریدنی تھی. اب یہ پورا خاندان جب مرید ہے اس کا, تو پھر اس کی کیا مجال تھی کہ یہ نہ جاتی؟ یہ بھی جاتی تھی. کروڑ پتی بننے کا بہت شوق تھا رمضان کو. حالات و واقعات ان کے جو ہیں, سچویشن, گھر کا بڑا آئیڈیا ہو جاتا ہے. موٹر مکینک تھا, اور کچھ کہتے ہیں کہ ماربل کی فیکٹری میں سیکورٹی گارڈ کی بھی جاب یہ کر چکا ہے. جنگ میں تھا چونکہ, یہاں پر نہ گھر ہے نہ پراپر نوکری ہے, تو کیا سسٹم بنتا ہوگا گھر کا, وہ آئیڈیا ہو جاتا ہے. رمضان اس پیر کے پاس جاتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے کروڑ پتی بننا ہے, تو کوئی رستہ دسو, کوئی پرائز بانڈ دسو, کوئی نمبر دسو لگ جائے, کوئی پرچی دسو. اس نے یقیناً اس کو کوئی نہ کوئی ورائٹیاں لگا کے بتایا ہوگا. میری بات ایک پلے باندھ لیں آپ کے تمام دیکھنے والے, آپ تو سمجھدار ہیں, جانتے ہیں. پیر کے پاس جب 200 بندہ جا کے اپنا مسئلہ بتاتا ہے نا, تو 50 کا مسئلہ تو حل ہونا ہے کہ نہیں, کہ 200 ہی ناکام ہونے ہیں. 50 کا مسئلہ حل ہونا ہے, تکا لگ جانا ہے, تکا لگ جانا ہے. اب 50 کا مسئلہ جو حل ہوتا ہے نا, وہ بلے بلے پیر کی ہوتی ہے. دیکھو جی پیر کا مسئلہ ہے, پیر نے کہا تھا تو وہ کام ہو گیا, سکسیس سٹوری مل جاتی ہے. سکسیس سٹوری مل جاتی ہے, اور وہاں سے لیبلنگ شروع ہوتی ہے, اور بلے 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 او وڈا پیر, فلانا گاؤں, فلانا پنڈ. اس کیس میں یہ پیر جو ہے بڑا ورائٹی لگاتا ہے, بڑا فنکار آدمی ہے. اس پیر نے اس کو کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, میں تمہیں بتاؤں گا, لیکن ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ تم نے اپنی بیوی کو 2 دن کے لیے بھیجنا ہے. میں اسے پرائز بانڈ کا نمبر دوں گا. مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ رمضان نے یہ بات سن کیسے لی. سنی کیا, باقاعدہ بھیج دیا بیوی. یس, بھیجا, اور یہ گئی ہے. اور جب اس کو وہاں پہ سمجھ آیا نا کہ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے, تو پھر یہ بھاگی اپنے ماں باپ کے پاس. میں نے تو یہ بھی سنا ہے. اب وقوع وہاں پر 2 دن کا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا, یا آتے سار بھاگ گئی, عزت بچی تھی کہ نہیں, یہ الگ ڈیبیٹ ہے. اب یہ چونکہ اس ٹائم کا قصہ نہیں میں بتا رہی آپ کو, ابھی تازہ یہ تو بات ہے 1-2 سال پرانی, تو پھر یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ شہریار کیوں 700 سے زیادہ کالیں کرتا ہے, اور CDR میں شہریار ایک ہے کہ 10-15 ہیں. یہ بھی چیک کر لیں. آج کل یہ بھی ایک لعنت پڑی ہوئی ہے عورتوں کے اوپر کہ میں خبر رپورٹ کیا کرتی ہوں, لڑکی ہے, اس کے 4 بچے ہیں, اور اتنے سال شادی کو ہو گئے ہیں, زندگی گزر رہی ہے. میرا فرض ہے, میں نے ڈیٹیل بتانی ہے. پھر مجھے مجبوراً یہ بھی کہنا پڑتا ہے وہ اس آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہے, اور مجھے بڑی شرم آتی ہے اس جملے پہ. شرم کیوں آتی ہے؟ شرم اس لیے آتی ہے کہ 4 بچوں کی ماں کہتی ہے میں نے اسے شادی کرنی ہے. او بھائی, تمہارا بندہ زندہ ہے, سلامت ہے, تم کہہ رہی ہو شادی کرنی ہے. 4 بچے ہو گئے ہیں. 4 بچے ہو گئے. اس کیس میں بھی کچھ اس طرح سے چیزیں سامنے آئی ہیں کہ یہ کہتی ہے میرا شوہر مجھے کہتا تھا کہ لوگوں کے ساتھ ناجائز مراسم قائم کرو. میرا شوہر کہتا تھا کہ یہ بچہ جو ہے تمہاری کوکھ میں یہ میرا نہیں ہے. یہ شک پیر نے ڈالا تھا, یہ شک پیر کی جانب سے ڈالا گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ پیر کی مرضی کے مطابق اس نے بات نہیں مانی تھی بقول اس کے. اب یہ شک ڈال دیا, یہ وہم ڈال دیا رمضان کے دل میں پیر نے کہ یہ جو بچہ ہے نا یہ دنیا پہ ابھی آیا نہیں ہے, میں تینوں ہونی دسنا وہاں کہ بچہ تیرا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, ڈال دیا. کرنے والے بات کرتے ہیں, مشکل ہے سننا, ہضم کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے. لیکن ان دونوں مشکلوں کے بعد ایک راحت یہ بھی ہے کہ آپ جا کے DNA کرا لیں, اللہ کے بندے, چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ تمہارا ہے کہ نہیں ہے.
باتیں جاتی ہیں تو پھر بڑی دور تک جاتی ہیں. بچے جوان ہو جاتے ہیں, شکلیں نہیں مل رہی ہوتی. پتہ ہے نا اس بات کا بھی آپ کو, بہت سے کیسز, اب ہم نام نہیں لیں گے ان کا. آپ کو یہ شک ہے, آپ جائیں جی ڈی این اے کرائیں, قصہ ختم ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کو اپنے دل سے نکالیں اور یہ کہیں کہ نہیں پیر سچا, میری بیوی جھوٹی. اگر یہ بات بھی دل میں تھی علی, تو پھر میں کیا اس بات کو یہ مان لوں کہ اس شک کی وجہ سے بچے 3 چلے گئے. دیکھیں, جو فائنینشیل ایشوز ہے نا, وہ بیوی فیس کرتی ہے شوہر کے ساتھ. اس کے بچوں کو کپڑے نہیں مل رہے, کھانے کو نہیں مل رہا, یا دودھ والے بچے ہیں تو دودھ نہیں مل رہا, اس کے لیے تنگی ہے. اس سے زیادہ تنگی شوہر پہ ہوتی ہے. اچھا, اس کیس کے اندر شوہر جو ہے کیا کسی بھی طرح سے ملوث ہے؟ کیونکہ شوہر کا بیان یہ آیا کہ میں کارروائی نہیں کروانا چاہتا, تب جا کر پولیس مدعی بنی ہے اس کیس میں. شوہر کارروائی کیوں نہیں کروانا چاہتا, اس پر میں یہ سوال کرتی ہوں. اب اس کا جواب بھی میں آپ کو دیتی ہوں, وہ جواب دیتی ہوں جو میں نے ماضی میں دیکھا کہ ایسا ہوتا ہے. کچھ دیہاتی علاقوں میں اور کچھ فیملیز میں کچھ کیٹیگریز ایسی ہوتی ہیں جس میں شوہروں کے پاس یہ پوزیشن ہوتی ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکیں. ایک بندے کے گھر پہ 250-300 بندہ اکٹھا ہوا ہے, بچے اس کے زمین پہ گرے ہوئے, ذبح ہوئے ہیں. بیوی اس کی کہتی ہے کہ میں نے نہیں کیا, مجھے نہیں پتا, اور پھر پریشرائز بھی اس کو کر رہی ہے. وہ پاگل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اگر تو وہ قاتل نہیں ہے, وہ ہوگا پاگل, اس پہ پریشر ہوگا. اب وہ یہ کہتا ہے کون تھانے کچہریاں فیس کرے, چلو ہونا سی ہو گیا, یہ بھی کیٹیگری ممکن ہے. بیوی بھی یہ کہتی ہے کہ میں نے قانونی کارروائی نہیں کروانی, تو پھر اس میں پولیس بنی مدعی. پولیس کے مدعی بننے سے ہمیشہ کیس جو ہے وہ بڑا میچور اور بڑی شفافیت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, اگین ہمارا وہ بیچ میں قصہ آ جائے گا کہ گھر میں قاتل ہے, گھر سے ہی قاتل اور مقتول ایک گھر کے ہیں. اسی گھر سے باپ زندہ ہے, ماں زندہ ہے, بچہ مر گیا ہے. باپ مدعی بن گیا, ماں مدعی بن گئی. ہوتا ہے نا ایسا. ٹھیک 3 ماہ کے بعد باپ ایک بیان لکھ کے دیتا ہے صلح نامے کا یا دیت کا, اور 3 ماہ 15 دن کے بعد قاتل باہر ہوتا ہے. کیوں؟ ایک تے جان والا چلا گیا, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ پھانسی چڑھا دیا, میں کہ چل پتر معاف کیتا. اب یہ جملہ اور پھر صلح نامہ اور بندے کا باہر آنا, قانون تو اجازت دے رہا ہے نا. مطلب میں کون ہوتی ہوں یہ کہنے والی کہ نہیں ہونا چاہیے. قانون نے کہا ہے صلح کا راستہ ہے, قانون نے کہا ہے دیت کا راستہ ہے, تو یہ ہو جاتا ہے. جس کیس میں پولیس مدعی بنتی ہے نا, اس میں یہ کام نہیں ہوتا. تہمینہ صاحبہ, مظفر گڑھ کا ایک کیس میرے سامنے سے گزرا جس میں ایک ظالم درندے باپ نے اپنے 7 بچوں کو قتل کر دیا. 3 ماہ سے لے کر 8 سال تک کی بچی ہے. 7 بچوں کو اور اپنی بیوی کو سوتے ہوئے قتل کر دیا. اب یہ جو اتنا خوفناک کام اس نے کیا, وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی کیا نہیں تھی, پولیس نے تفتیش میں کیا نکالا ہے, کبھی بھی کوئی بھی قاتل, کبھی بھی کوئی بھی ملزم قتل کر کے, گناہ کر کے, غیر قانونی کام کر کے یہ نہیں کہتا کہ میں نے تو بھئی حق سچ پہ کیا. وہ یہی کہتا ہے کہ اول تو میں نے کیا ہی نہیں, اور پھر یہ بھی کہہ دیتا ہے میرے سے غلطی بھی ہو گئی تھی, میرے پہ شیطان بھی آ گیا تھا, اور سمجھ کچھ نہیں آئی اس ٹائم پہ, لگتا ہے کوئی جن آ گیا تھا میرے پہ. یہ 8 قتل کر کیسے دیے؟ یہ بندہ کیا شیطان تھا, حیوان تھا, درندہ تھا؟ سجاد اس کا نام ہے ملزم کا. گھر میں گھریلو چھوٹی چھوٹی باتیں, ہر گھر کا حصہ ہے, میرے گھر میں ہوتی ہیں, آپ کے گھر میں ہوتی ہے, ہر گھر میں ہوتی ہے چھوٹی موٹی باتیں. ان باتوں کو مینج کر لیا جاتا ہے, ان باتوں کو آئندہ کے لیے بہتری کی جانب کیا جاتا ہے کہ اس وجہ سے گھر میں جھگڑا پڑتا ہے, نہیں کرنی, ختم. اس گھر میں جس کیس کی ہم بات کرتے ہیں, اختلاف بظاہر کوئی بڑا نظر ہی نہیں آتا. یہ جب وقوع ہوا, سب سے ڈیفرنٹ بات اس وقوعے کی یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے ایک بڑے معزز اینکر ہیں میاں عمران ارشد, وہ یہاں پر گئے ہیں. ڈیفرنٹ چیز مجھے یہ لگی ہے کہ قاتل, اس کی فیملی, ان سے گفتگو کی, اور جو مقتولہ ہے, بچیاں ہیں, ماں ہے, ان سب کی فیملی سے بھی بات کی. مینس کہ دونوں سائڈوں سے دشمنی جو ہے, جنہوں نے قتل کیا وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا باپ بھی بیٹھا ہے اور ادھر والے بھی بیٹھے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, دیہاتوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا. سجاد کا والد اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا مسئلہ بنا, آپ کے بیٹے نے قتل کر دیا, کوئی ایشو تھا, کوئی زبردستی شادی کی, ایشو کیا تھا؟ اس نے کہا سانو تے کوئی سمجھ نہیں لگتی کہ ایشو کی سی. سجاد تو مکھی نہیں مارنے والا بندہ, اس نے بندے کیسے مار دیے ہمیں سمجھ نہیں آتا. کہتے ہیں بہت نمازی پرہیزی تھا. یس, کہتے ہیں کہ 5 وقت کا نمازی بھی تھا اور ذرا ڈرپوک فطرت کا آدمی بھی تھا. درندہ کیسے بن گیا؟ درندہ کیسے بن گیا؟ بیٹیاں کیسے قتل کر دیں؟ قتل تو کسی غیر کی بیٹی کا ہوتا ہو تو ایک شریف آدمی ڈر جاتا ہے, خوف کھا جاتا ہے, اس نے سگی بیٹی مار دی. اچھا, اس نے یہ جو 8 قتل کیے, یہ کس طرح سے کیے, کیا کچھ ہوا, وقوع کیا تھا؟
وقوع یہ تھا کہ سجاد جو ہے اس نے لکڑیاں کاٹنے والی جو چھوٹی کلہاڑی ہوتی ہے بڑے آرام سے بہت تیز ہوتی ہے, لکڑی کٹ جاتی ہے تو انسان تو پھر ایک نرم گوشت پوشت کا بنا ہوا. بیوی اس کی سوئی ہوئی ہے, یہ سوئی ہوئی بیوی کے پاس گیا لے کر اور اس کے سینے پہ اس نے پہلا وار کیا ہے. جب اس کے سینے پر وار کیا ہے تو ڈیفینیٹلی جب تک آخری سانس ہے اور آخری خون کا قطرہ ہے اور نفس چل رہی ہے, انسان بھلے تکلیف میں ہے, بھلے بول نہ سکے, وہ تڑپے گا تو صحیح, وہ ریئیکٹ تو کرے گا, اٹھ کے بھاگے گا تو صحیح. اس نے جب اس پہ وار کیا ہے تو وہ تڑپ کے ایک دم سے اٹھی ہے, اس نے ریئیکٹ کیا, اس نے بھاگنے کی کوشش کی ہے, لیکن اس نے اس کو بھاگنے کو ہی نہیں دیا اور قتل کر دیا. یہ پہلا وار تھا, یہ پہلا نشانہ تھا بیوی. اس کے بعد اس نے اپنی ساری کی ساری اولاد, جو 7 بچے ہیں اس کے, 7 کے 7 بچوں کو قتل کر دیا اسی کلہاڑے سے. قصور کیا تھا؟ چھوٹے بچے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ بیوی تو بہت بری تھی. جب کوئی مر جاتا ہے نا تو اس کے اوپر اس طرح سے کیچڑ اچھالتے ہیں کیونکہ پتا ہوتا ہے اس نے کون سا اٹھنا اور بتانا ہے. یہ رویہ ہے ہمارے معاشرے کا. بچیوں کا کیا قصور تھا؟ سب سے چھوٹی بچی 3 ماہ کی ہے, استغفر اللہ. سب سے بڑی بیٹی 8 سال کی ہے, جس کو مرڈر کیا ہے غیر نے نہیں, سگے باپ نے. کیا غلطی کی ہوگی 3 ماہ کی بیٹی نے؟ دودھ مانگا تھا, بولنا ہی نہیں آتا. ظالم کے گھر پیدا ہو گئی. ظالم کے گھر پیدا ہو گئی, ایک جانور کے گھر پہ پیدا ہو گئی, بس اتنا سا گناہ تھا اس کا. اور سب سے بڑی 8 سال کی ہے, اس نے کیا قصور کر لیا تھا؟ وہ کون سی بد کردار تھی؟ وہ کون سا بحث کرتی تھی یا آگے کھڑی ہو جاتی تھی؟ ایکچولی ایسے جو لوگ ہوتے ہیں, جیسے سجاد اس میں قاتل ہے, میں نے ایسے بارہا لوگ دیکھے ہیں. اور جب ہمیں الاؤ ہوتا تھا ایکیوزڈ کا انٹرویو تو ہم انٹرویوز کرتے تھے اور پھر اس میں کاؤنٹر کوسچن بہت کچھ نکل آتا تھا. ایسے لوگ میجورٹی ڈرگ ایڈکٹڈ ہوتے ہیں, دماغ ان کا بند ہو جاتا ہے نشہ کر کر کے, اور جب ایک چیز کے پیچھے لگے ہیں نا تو پھر لگے ہیں. میں نے ایک ایسا ملزم, انسپیکٹر صاحب جو ہیں وہ بہت اچھے انسان تھے, اکثر مجھے سمجھایا کرتے تھے جب میں کرائم کو ابھی نیا میں نے کور کرنا شروع کیا. انہوں نے مجھے کہا میں آپ کو آج ایک ایسا ملزم دکھاتا ہوں, آپ کہیں گی کہ یہ پاگل ہے کہ یہ ٹھیک ہے کیا اس کو؟ میں نے کہا جی دکھائیے. اب انہوں نے تفتیش کرنی تھی, وہ تفتیش کرنے لگے, میں پاس بیٹھی تھی, میں دیکھ رہی تھی. تھا کیا, 24 سال کا لڑکا ہے, اچھا خاصا جوان, ینگ, صحت مند, ڈولے شولے بنائے ہوئے. گندی عادت کیا ہے؟ آئس پینی ہے. آئس پینی ہے اور آئس پی کے 3 دن اس نے یوں کر کے بیٹھے رہنا, جس کو دیکھ رہا ہے بس دیکھ رہا ہے. اور آگے سے یہ کہتا تھا کہ یہ سویا کیوں ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں, اس کو کوئی بھی بیٹھے, بھائی تو نشئی ہے, وہ نشئی تھوڑی ہے. یعنی ان کی سوئی اڑ جاتی ہے. اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ بندہ میرے خلاف ہے تو پھر یہ کہتے ہیں ہم اس کو مار کے دم لیں گے, آپ اس کو 7 پردوں میں چھپا لیں, وہ مار کے ہٹے گا, ایسے نہیں ہٹے گا. یہ بندہ, مجھے ایسا لگتا ہے, لیکن میں نے ابھی تک پولیس سے ایسی کوئی خبر نہیں سنی, نہ کوئی ایسی سرٹیفائڈ بات ہمارے سامنے آئی ہے, لیکن جہاں تک میرا تجربہ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈرگس پیتا ہوگا, ڈیفینیٹلی پیتا ہوگا, اور پھر شراب وراب بھی نہیں, یہ آئس کا ایڈکٹڈ ہوگا. تو آئس ہی پینے والے بندے قتل کرتے ہیں اور سیریز میں کرتے ہیں, جیسے یہ 8 لوگ ہیں. اس کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کتنے سال؟ 9 سال. ہر سال بچہ پیدا کیا ہے اس نے. تب بیوی بہت اچھی لگتی تھی اس کو, بچہ پیدا بھی ہوتا تھا, کھلانے کو بھی نہیں تھا, لیکن قتل کرنے کے ٹائم بیوی بد کردار بھی تھی, گندی بھی تھی, بولتی بھی تھی, اور پھر اس حد تک ہوا کہ اس کے پیسز اس نے کر دیے. مجھے اکثر اوقات یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آج تک اتنا تجربہ, کیسز شاید ہزاروں میں, مجھے یاد بھی نہیں ہے, ایک آدمی جو اپنی بیوی کے جسم سے بچہ پیدا کرتا ہے, اس کے ساتھ اچھا ٹائم گزارتا ہے, گپ شپ کرتا ہے, دکھ سکھ دیکھتے ہیں اکٹھے دونوں. نکاح کے ٹائم یہی ہوتا ہے نا عہد آپ کا کہ یہ آپ کی عزت کی محافظ, آپ اس کے, پھر اسی کو سامنے کھڑے ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیسے قتل کر دیتا ہے. بندہ اپنی اولاد کو ایسے مارتے تھے, 3 ماہ کی بیٹی جو ہل بھی نہیں سکتی. آپ کو یاد ہے ہم نے ایک میاں والی کا قصہ ڈسکس کیا تھا, جس میں 6 دن کی بیٹی کو مار دیا تھا باپ نے, 4 گولیاں ماری تھی, اتنا سا سینہ تھا اس کا, 6 دن کی بچی تھی, اس کے باپ نے اس کے سینے میں 4 یا شاید 6 گولیاں ماری تھی. اس کا کیا قصور تھا؟ یہ 3 ماہ والی کا کیا قصور تھا؟ اصل میں قصور یہ ہے کہ وہ مائیں, میں معذرت چاہتی ہوں تمام ماؤں سے, ماں کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے, جس کو پتہ ہے کہ میرا بچہ نشئی ہے, جس کو پتہ ہے میرا بچہ ڈرگس پیتا ہے, آئس پیتا ہے, گندا ہے, کیوں کسی کی بیٹی لا کے برباد کرتی ہیں؟ دیکھیں نا, رشتے کے ٹائم پردے ڈال دیے, ساتھ مل گئے, جویں ساڈیاں کڑیاں ہوئے تہاڈی کڑی سانو دے چھڑو, تیاں تیاڑیاں برابر ہوندیاں نے, تیاں دیاں عزتاں سانجیاں ہوندے نے, ٹپکل جملے ہیں. اچھا, اس ٹائم پہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ شادی کر دو, سدھر جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, نشہ چھوڑ دے گا, لائن پر آ جائے گا.
اللہ آپ کا بھلا کرے. اگلا جو ہے وہ اگلی کی زندگی برباد کر دیتا ہے. اللہ آپ کا پھر سے بھلا کرے. شادی کر دیو ٹھیک ہو جائے گا. بھائی شادی میں وہ جادو کر کے آئی ہے یا وہ چراغ لے کے آئی ہے کہ وہ اس نے جلانا ہے تو سب اوکے جن آ جائے گا, سب ڈن, ریموٹ لگا ہوا ہے. اصل میں اپنے اوپر سے اتار کے کسی کے اوپر پھینک دیتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا ساڈے مگروں لے جاؤ اتنے پہ جا. بیڑا غرق کر دیتے ہیں. بیڑا غرق کر دیتے ہیں اس کی جوانی کا, زندگی کا. اور بعض اوقات تو زندگی چھوڑتے بھی نہیں ہیں. میں پھر سے یہ کہوں گی, اگر آپ کا بیٹا بگڑا ہوا ہے آپ اس کی تربیت کریں. آپ کا بیٹا نافرمان ہے آپ اس کو قرآن پاک دین چیزیں بتائیں, ٹھیک کریں. آپ کا بیٹا نشے کرتا ہے آپ اس کا علاج کروائیں. کسی کی بیٹی کی لا کے عزت پر بات مت کریں. وزیر آباد کا ایک کیس میں نے دیکھا جس کے اندر پھپھی نے اپنی سگی بھتیجی کا قتل کر دیا, اور وجہ کیا بنی کہ رشتہ نہیں ہو پا رہا. اور اس سے بھی حیران کن وجہ یہ ہے کہ اس پھپھو کی عمر صرف 25 سال ہے, کوئی 50 سال نہیں ہو گئی. ہو ہی جانا تھا نا آج نہیں تو کل. اتنی بے صبری کیسی اور اتنی جلدی ڈپریشن کیسی ہو گیا؟ ڈیٹیل سے بتائیں ہوا کیا سارا. میں بتاتی ہوں آپ کو. یہ وزیر آباد میں افسوسناک واقعہ میں کہوں گی کہ یہ پیش آیا ہے, جس میں مقتولہ بہت چھوٹی ایک بچی ہے, 3 سالہ عیشا 3 سال اس کی عمر ہے. اور 3 سال کی بچی کو یا بچے کو نہیں پتا ہوتا کہ رشتہ کیا ہوتا ہے, کس طرح ہے, کیا ہے. جو اس کو پیار کرے گا وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے. یہ تو کلک کی بڑی بات ہے. اب یہ عیشا جو ہے اس کے والدین کدھر ہیں, کون ہیں, اس حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. عیشا کے جو والد صاحب ہیں وہ ہوتے ہیں قطر میں. موصوف نے 3 شادیاں کی ہیں. جو پہلی بیوی تھی وہ وفات پا گئی, دوسری بیوی جو تھی اس سے طلاق ہو گئی, اور تیسری بیوی ہے جس سے 2 بچے بھی ہیں. اور عشا جو ہے وہ دوسری ماں سے ہے. وہ دوسری ماں سے ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ عشا رہ کس کے پاس رہی ہے؟ دادی کے پاس. سوتیلی ماں اوپر ہوتی ہے اور دادی نیچے ہوتی ہیں. لک آفٹر دادی کرتی ہیں اور پھپھو کرتی ہیں. پھپھو جو ہے وہ ہمارے آج کے کیس کا مین کریکٹر ملزمہ ہے اور ایکیوزڈ ہیں, ملزمہ ہے. اب ظاہر ہے 25 سال عمر بتائی جا رہی ہے, اور پھپھو کا رشتہ بھی ظاہر ہے ڈیفینیٹلی کرنا ہی ہوتا ہے نا, انمیرڈ لڑکی کا رشتہ دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں. یہ بچی چونکہ پھپھو کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہے, پاس پاس رہتی ہے, تو یہ پھپھو کو پھپھو نہیں کہتی بلکہ یہ پھپھو کو ماما ماما کہتی ہے. آپ نے ایسے بچے دیکھے ہیں جو گھر والوں کو کہتے ہیں یہ میری بڑی ماما ہے, یہ میری چھوٹی ماما ہے؟ میں نے تو بہت سے ایسے بچے دیکھے. اب یہ بھی کہتی ہے ماما ماما. بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ پھپھو کو دیکھنے کے لیے رشتے والے آئے, اس بچی نے ماما ماما کہہ دیا اور وہ رشتہ خراب ہو گیا, آگے نہ چل سکا. اچھا اس بار بھی ایسے ہی ہوا کہ رشتہ کروانے والی جو آنٹی تھی وہ لے کر آئی لڑکے والوں کو لڑکی پسند بھی آ گئی, یعنی جو پھپھو ہے وہ چائے کے کپ لے کر اندر انٹر ہوئی ہے, سامنے سے بچی آ گئی ہے عشا, اور اس نے آوازیں لگانا سٹارٹ کر دی ہیں ماما ماما, اور وہیں سے قصہ شروع ہوا. اور وہاں سے انہیں لگا کہ یہ جو خاتون ہے, جو ملزمہ ہے, جو پھوپھی ہے, یہ شادی شدہ ہے, اور اسے چھپایا گیا کہ پہلے شادی نہیں ہوئی. اچھا یہاں پر میں یہ کہوں گی کہ لڑکے والوں کی بھی مسٹیک ہے تھوڑی سی. لڑکی والوں کی تو ہے مسٹیک, ڈیفینیٹلی بہت بڑی غلطی ہے, گناہ ہے جو کیا ہے انہوں نے, لیکن لڑکے والوں کی تھوڑی سی مسٹیک مجھے یہ لگتی ہے کہ دیکھیں جب بھی رشتہ ہوتا ہے نا پہلے تصویر دکھائی جاتی ہے, سمجھ آتا ہے تو پھر دونوں آپس میں ایک ہی گھر میں بیٹھتے ہیں, کبھی لڑکے کے گھر یا کبھی لڑکی کے گھر, بات کو پکا کرنے کے لیے. اچھا اس کیس میں انہیں لگا کہ غلط بیانی کی گئی ہے, تو یہی لڑکی غلطی شادی ہے نا, شدہ ہے, یہی غلطی ہے. انہوں نے سنا نہیں. دیکھیں ویریفیکیشن ہو سکتی تھی, اتنی کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ جس کی ویریفیکیشن کے لیے پتہ نہیں سپریم کورٹ جانا پڑنا تھا. اس کو چیک کیا جا سکتا تھا, جبکہ لڑکی والے, دادی اور لوگ گھر والے یہ چیخ کے بتا رہے ہیں کہ نہیں پھپھو نے اس کو پالا ہے, سوتی ہے ساتھ میں اور سارا سسٹم, اس وجہ سے اس کو ماما کہتی ہے. لیکن لڑکے والوں نے ویریفیکیشن کیا کرنی تھی, انہوں نے کہا نہیں تم لوگ تو بول ہی جھوٹ رہے ہو, جبکہ جو دادی بتا رہی تھی وہ ساری بات درست تھی. صرف اس بات پر یہ بہکے اور انہوں نے رشتہ توڑ دیا. انہوں نے کہا ہمارا تو لڑکا انمیرڈ ہے, ہم کیوں کریں بھائی, شادی شدہ عورت ہے, ایک بچے کی ماں ہے. رشتہ ٹوٹ گیا, چلے گئی. پھپھو دل برداشتہ ہو گئی, ڈپریشن میں کہتے ہیں چلے گئی, ڈپریشن میں چلے گئی. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ڈپریشن میں کیوں چلے گئی, نہیں جانا چاہیے تھا, بہت جلدی دل برداشتہ ہو گئی. دیکھیں 25 سال عمر ہے. ابھی ہم نے جس کیس پر بات کی اس میں لڑکی کی عمر 41-42 سال میں نے آپ کو بتائی. اب لڑکی کہیں یا خاتون کہیں, لیکن اس کی شادی نہیں ہوئی. بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ڈپریشن ہو گیا, بھائی اتنی بڑی عمر ہو گئی, شادی نہیں ہو رہی, اوکے ڈن. 25 سال کوئی ایج نہیں ہے, ڈپریشن ہونا نہیں چاہیے تھا, لیکن چونکہ 3 مرتبہ پہلے ایسا ہو چکا تھا اور اب 4تھی مرتبہ ہوا,
تو یہ معاملہ سامنے آیا. بچی کے قتل کی کس طرح سے پلاننگ ہوئی, کیسے قتل کیا گیا؟ پلاننگ کو بھی میں ڈیٹیل سے سٹیپ وائز بتاتی ہوں, لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ایف آئی آر کے متعلق بتاؤں گی جو درج کی گئی ایک نامعلوم شخص کے خلاف. اور وہ ایف آئی آر جو درج کی گئی وہ یہ تھی کہ 363 یعنی بچی نہیں مل رہی. جنوری کا مہینہ تھا اور ڈیٹ تھی جناب یہ 24 کہ بچی گھر سے گئی ہے باہر لیکن واپس نہیں آئی ہے, یعنی لاپتہ ہو گئی. 1 2 اور 3 دن گزر گئے, کوئی اتا پتہ نہیں. پولیس بچی کو بازیاب نہ کروا سکی کہ اگر کسی نے اغوائی کر لیا یا کہیں چلے گئی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, 3 دن کے بعد راہگیر, محلے والے اور کچھ لوگ اور ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سامنے تو لاش پڑی ہوئی ہے عائشہ کی, جس کو ڈھونڈ رہے ہیں یہ کافی دنوں سے. پھر 15 پر کال ہو جاتی ہے, گھر والوں کو بلا لیا جاتا ہے. انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ پوائنٹ اس کیس کا یہ ہے کہ وہ لاش ملی کہاں سے. جو کمرہ ہے پھپھو کا, جو دروازہ ہے بیک سائڈ والا, گھر کے 2 دروازے ہیں, اس سے تھوڑا سا آگے جا کے لاش پڑی ہوئی ہے عائشہ کی. پیدا یہ ہوتا ہے یہاں پر پوائنٹ امپورٹنٹ ترین کہ کیا اسی دن مار دیا تھا یا اب مارا ہے. لاش کی حالت بتا دے گی. اب یہ پولیس پتہ کر سکتی ہے, پولیس نے جب موقع دیکھا ہوگا اس کو اسی ٹائم سمجھ آ گئی ہوگی قتل لاش کیا پرانی کیسے؟ ہے کیسی ہے. لاش کی حالت کبھی کبھار کچھ گھنٹے بھی بتا دیتی ہے, کچھ دن بھی بتا دیتی ہے, لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو زیادتی کی ہوگی, مار دیا, گلا دبا دیا, مار دیا, کوئی غیر آیا ہوگا, مار دیا, موٹر سائیکل لگ گئی, مار دیا. اتھینٹک رپورٹ ہوتی ہے پوسٹ مارٹم کی. پوسٹ مارٹم رپورٹ ہمیں یہ بتاتی ہے کاز آف ڈیتھ کے اس کا منہ دبایا گیا, یعنی کہ سانس بند ہوا, ناک دبایا گیا, سانس بند ہوا, سر کی جو ایک ہڈی ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تشدد کیا گیا, شدید تشدد کیا. ہڈی سر کی, یاد رکھیے گا میری بات, کہ سر کی ہڈی بہت زیادہ مارا پیٹا جائے تو ٹوٹتی ہے, جلدی نہیں ٹوٹتی. یہ میڈیکل کہتا ہے, سائنس کہتی ہے. سر کی ہڈی توڑنے کا مطلب کیا ہے کہ بہت زیادہ مارا. اب 3 سال کی بچی ہے, اس کے سر کی ہڈی ٹوٹ گئی. مجھے لگتا ہے کہ منہ ناک تو دبانے کی باری نہیں آئی ہوگی, پہلے ہی مار دیا. اب اس قتل میں پھپھی کے ساتھ گھر کا کوئی اور شخص وہ ملوث تو نہیں؟ پرابلم صرف پھپھو کی تھی کیونکہ اس کی شادی نہیں ہوتی تھی, اسے ماما کہتی تھی. اور دادی دادی کو کوئی پرابلم نہیں تھی, دادی تو سینے سے لگا کے رکھتی تھی, دادی تو اس کو بہت پیار کرتی تھی. اس کے شواہد ایسے ہیں, اس بات کو میں ثابت ایسے کروں گی کہ پھپھو جو تھی جب رشتے پہلے بھی 2-3 مرتبہ آئے اور اس نے ماما کہہ دیا تو رشتہ ٹوٹ گیا. اس ٹائم اسی پھپھو نے, ملزمہ نے یہ کہا تھا کہ اس کو کچھ دنوں کے لیے اس کی ماں کے پاس بھیج دیں, جب میری شادی ہو جائے تو پھر واپس بلا لینا اس کو. دادی نہیں مانی. دادی نے کہا تھا نا بھائی, میرے جگر کا ٹکڑا ہے, میں کیسے دور بھیج دوں. اب اس گھر میں وہ رہتی تھی بچی, تو دادی نے پہلے جب دور نہیں کیا تو مار کیسے سکتی ہیں. دادی اس قتل میں بالکل ملوث نہیں تھی. اس کا دوسرا بڑا ثبوت ہمارے پاس یہ ہے کہ جب بچی گھر سے لاپتہ ہوئی تھی تو اس ٹائم دادی نے ہی پرچہ درج کروایا تھا, مدعیہ دادی بنی ہے. پھپھو کو تو پتا تھا اس نے کیا کام ڈالا ہوا ہے, لیکن دادی کو تو پتا نہیں تھا نا, تو دادی مدعیہ بنی تھی. تو دادی بالکل ملوث نہیں ہے, یہی پھپھو ملوث ہے. اس کی ایک بڑی مثال یہ بھی ہے کہ پولیس یہ کہتی ہے کہ ہم نے گرفتار کیا جب اس کی پھپھو کو. شک کیسے ہوا؟ سیدھا سیدھا کیس ہے نا, سمجھ آ رہا ہے کہ اس کے دروازے کے کچھ دور سے یہ مل رہی ہے. اور پوچھا ہوگا پولیس کا جو طریقہ ہے, انویسٹیگیٹ کیا ہوگا, انداز. کیونکہ سب سے پہلے شک تو گھر والوں پر جاتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب بیٹھے ہوتے ہیں نا تفتیشی یا ایس ایچ او 2-4 آفیسرز, اور یہ بڑی اچھی بات ہے, 2 لوگ ہوں تو دونوں کو الگ الگ کر دیتے ہیں. ایون دین میاں بیوی بھی ہوں, بہن بھائی بھی ہوں, ان کو الگ الگ کر کے اس سے الگ پوچھتے ہیں, اس سے الگ پوچھتے ہیں. جہاں پہ تضاد آیا وہیں پہ دال میں کالا ہے. اب اس کیس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھپھو کو وہی سوال ایک بندے نے, پولیس آفیسر نے پوچھے, جواب کو اتنے پراپر اتھینٹک یا سیٹسفائیڈ نہیں ملے. وہی باتیں دوسرے نے پوچھی, اس کو اور بیان دیے, اس کو اور بیان دیے, بیان آپس میں میچ نہیں کیے, جہاں سے شک اور گہرا ہونے لگا. اور پھر ٹیکنیکل انداز میں جب پھپھو سے مہمان نوازی بھی شاید کہیں نہ کہیں کی ہوگی, تو اس کے بعد اسی پھپھو نے اعتراف جرم کیا اور پھر بتایا کہ میں نے گلا دبا کر اس کو اس طرح سے قتل کیا اور یہاں پر پھینکا. پولیس نے اگلے دن پیش کیا عدالت میں, اور پھر اس کا ریمانڈ بھی مزید لیا, کوئی 14 دن کا. جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا گیا. یس, بالکل ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا ہے. انتہائی افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گی کہ انسان, اللہ نے انسان پیدا کیا, اشرف المخلوقات, عورت ہے یا مرد ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ جانور اور درندے, کوئی بھیڑیا, کوئی بکرا, کوئی کتا بن جاتا ہے. معذرت چاہتی ہوں ان الفاظ پر, لیکن ایسا ہو رہا ہے.
آپ دیکھیں کہ 25 سال عمر ہے بھائی، کون سی اتنی کوئی ٹائم گزر گیا، اوور ایج ہو گئی کہ انسان یہ کہے کہ یار میری تو عمر گزر گئی، اب شادی ہوگی نہیں. نارملی طور پر جو ایک میڈیوکر فیملیز ہیں 24-25 سال تک تو مر کے اسٹڈیز پوری ہوتی ہیں، ماسٹرز، پھر شروع ہوتا ہے کام رشتوں کا آگے. ابھی اس کی 25 سال عمر ہوئی ہے، یہ ڈپریشن میں چلے گئی ہے، 3 رشتوں سے جواب ہو گیا، چوتھے پہ لڑکی مار دی. اچھا کل کچھ اور اگر کوئی بات بری کہے گا تو اس کو مار دے گی. مطلب خوف آنا چاہیے ان سے کہ یہ بندہ ہی مار دیتی ہیں اگر ان کی مرضی کا فیصلہ نہ کیا جائے. عجیب و غریب قسم کی حرکت ہے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا، پہلے مرد نظر آتے تھے قتل و غارت میں، فضول حرکتوں میں. اب میں کہتی ہوں 50% حالات ہو گئے ہیں، عورتیں برابر کی شریک ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گی اسٹیپ آگے ہیں اور شاطر زیادہ ہیں، پوری گیم ڈالتی ہیں. آپ دیکھیں نا کہ 3 دن تک ڈیڈ باڈی، پتہ نہیں کون سے دن اسے مارا، 3 دن تک اسے چھپا کر رکھا. میں نے ایسے بہت سے کیسز دیکھے کہ شوہر مر گیا، بچے چھوٹے ہیں، کیسے رہو گی، کیا ہے، زندگی لمبی ہے، بغیر مرد کے گزارا نہیں ہوتا. یہاں تک تو باتیں سمجھ آتی، بچے چھوڑ کے نکل جاتی ہیں آگے جا کے، نئی شادی، نئے بچے، نیا سب کچھ، 2 ادھر پیدا کیے ہوتے ہیں، 2 پیچھے پیدا کر کے پھینکے ہوتے ہیں. بات کو پتہ لگتا ہے کہ وہ جو پچھلی شادی میں سے تھی نا بچی، اس کے ساتھ ریپ ہو گیا ہے، وہ اغوا ہو گئی ہے، وہ قتل ہو گئی ہے، وہ کسی کے گھر میں ملازمہ ہے، مالکن نے مار دیا. یہ کس سے نکلتے ہیں؟ پوچھیں ان سے. آپ ان سے کوئی سوال کریں کہ یہ عورتیں جو ہیں، یہ کس قدر خوبصورت ایک رشتہ اللہ نے بنایا، وجود کتنا اچھا دیا، جو گھر کو گھر بناتی ہے، نماز پڑھتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے. یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ بچے پیدا کر کے قتل کر دیتی ہیں. یہ بچے پیدا کرتی ہیں، جا کے اگلے شوہر سے شادی کر لیتی ہیں. 5 بچوں کے بعد ان کو ٹک ٹاک پہ محبتیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر ان کے عشق مشوقیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر یہ اس شوہر کو چھوڑنے کے لیے اس کو قتل کرواتی ہیں اپنے آشناؤں کے ساتھ. اور اپنے ہی صحن کے اندر گاڑ بھی دیتی ہیں. یس، اور ایسے بے شمار کیسز ہیں. اور پھر یقین کریں، ایک ہم نے کیس کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ بعض اوقات تو کتے لاشوں کو پکڑ کے کھینچ رہے ہوتے ہیں. ہم کس معاشرے میں ہیں، میں تو بعض اوقات سوچنے لگ جاتی ہوں، ہر اس شخص کو جو ذرا سیریس ہو کے کھڑا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں کچھ چل تو نہیں رہا. کیسز اتنے قریب سے دیکھے ہیں. پاکستان کے اندر ریسنٹلی ہم نے ایک کیس دیکھا، ہم سوچ نہیں سکتے کہ ایک عورت جو ہے وہ اس طرح سے کرائم کر لیتی ہے. لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا تھا سیالکوٹ میں زارا قتل کیس، جس میں اس کے ٹکڑے کر لیے تھے. ریسنٹلی پاک پتن کا ایک کیس آیا ہے، پھپھو نے اپنی 22 سالہ بھتیجی کے ٹکڑے کر دیے. پورا کیس کیا ہے، کیا وجہ بنی جو اتنا ظلم کر دیا؟ قبولہ علاقہ ہے پاک پتن کا، جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. اس کے اندر مزید ایک گاؤں ہے، تھانہ ان کو لگتا ہے قبولہ. گاؤں سے ایک شخص یہ کال کرتا ہے ان نون پرسن کہ ایک لڑکی کو یہاں پر مار دیا گیا ہے. پولیس والے جاتے ہیں، موقع پر دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پر ایسی کوئی خبر نظر نہیں آتی، کچھ پایا نہیں جاتا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ شام کا ٹائم ہے، یہ جو عورت ہے، جو قتل ہوئی لڑکی، اس کی جو والدہ ہے، میں پہلے آپ کو ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ان کی عمر تقریباً کوئی 35-36 سال 37 سال ہے، میچور ہے. ان کی ایک ہی بیٹی ہے اور اکلوتی بچی ہے. وہ ان کی شادی ہوئی تو بیٹی پیدا ہوئی، اور بیٹی 6 ماہ کی تھی تو میاں بیوی میں شدید قسم کا جھگڑا ہوا اور اس کی ڈیورس ہو گئی. اب اس نے جاتے ہوئے مطالبہ صرف اپنی بیٹی کا کیا کہ میں بیٹی لے کر جاؤں گی، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. بیٹی اٹھائی، آ گئی اپنے بھائی کے گھر. گھر کے حالات میں آپ کو سنا دوں، کچی اینٹوں کی دیواریں ہیں اور گھر کے اندر واش روم نہیں ہے. غربت کے یہ حالات ہیں. بیٹی کو پڑھایا لکھایا، میٹرک کیا، ایف اے کیا، اور اب یہ 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، اور ساتھ میں اسی گاؤں میں ایک چھوٹا سا اسکول ہے، وہاں پہ یہ جاب بھی کر رہی تھی. اب دوسرے میاں سے ایک عرصے کے بعد گھر والوں نے ایگری کیا تو شادی کر دی ایک رمضان نام کے لڑکے کے ساتھ. رمضان کی پہلی شادی تھی، وہ ان میرڈ تھا، اور خاتون کی دوسری تھی. رمضان جو ہے وہ ایک بڑا سلجھا ہوا، بڑا نفیس انسان تھا. اس نے کبھی بھی سوتیلی بیٹی سے ایسا سلوک نہیں کیا تھا جیسے وہ ہرٹ ہو یا ظلم ستم یا کچھ ایسا. بہت پیار محبت سے رکھتا تھا، باقاعدہ اس کی فیس دیتا تھا، خیال رکھتا تھا، اپنی بیوی کا بہت خیال رکھتا تھا. اللہ تعالیٰ نے شادی کے بعد رمضان میں سے بھی ایک بیٹا دیا. اب یہ 2 بہن بھائی ہو گئے. رات کے ٹائم خبر آتی ہے کہ رمضان کو دل کا دورہ پڑ گیا. رمضان کو ہسپتال لے کر گئے اور رمضان فوت ہو گیا. بیوی رو دھو رہی ہے، کیونکہ ایک اچھا مرد، ایک اچھا شوہر جب جدا ہوتا ہے تو وہ عورت ہی بتا سکتی ہے کہ وہ اس پر بیت کیا رہی ہے. وہ کبھی جنازے کے پیچھے بھاگتی تھی، کبھی قبر پہ بھاگتی تھی، کبھی روتی دھوتی تھی، بے ہوش ہو جاتی. پہلے ایک شوہر نے طلاق دے دی، اور دوسرا شوہر جو اتنا اچھا تھا، جس نے قبول کیا، اس سے بچہ ہوا اور وہ دنیا سے چلا گیا. اور صرف شادی کے 3 ماہ کے بعد. خیر،
یہ معاملات سارے ہوئے، تدفین کا عمل پورا ہوا، زندگی تنگ سے تنگ ہونے لگی۔ رمضان کی 4 بہنیں ہیں ٹوٹل، لیکن 2 بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے جینا حرام کیا ہوا تھا۔ ایک کا نام راشدہ، ایک کا نام آسمہ، دونوں میرڈ ہیں، باقی تو ساری بہنیں میرڈ ہیں۔ ہم ان 2 پر بات کریں گے کیونکہ یہ زیادہ تر اس خاتون کا جینا حرام کرتی تھی۔ کیسے؟ انہوں نے الزام لگایا کہ اس نے زہر دیا ہے ہمارے بھائی کو اور ہمارا بھائی فوت ہو گیا، اس کو کوئی دل کا دورہ نہیں پڑا۔ ہسپتال والوں نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ باقاعدہ لکھا، بتایا کہ اس کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ کلیئر ہو گئی بات۔ اب موت والے دن سے لے کے اب تک 4 ماہ کا وقت ہے۔ اس 4 ماہ میں جو ظلم اس کی بہنوں سے ہوتا تھا انہوں نے کیا۔ راشدہ الزام لگاتی تھی، آسمہ ساتھ دیتی تھی، ہر دوسرے دن مارتی تھیں اور بہت کچھ کرتی تھیں۔ پھر سے ایک مرتبہ شوہر کے جانے کے بعد بیٹی کو اور اب کی بار تو بیٹے کو بھی، اب 2 بچوں کو لے کر پھر بھائی کے پاس آ گئی، اسی گھر میں جہاں وہ پہلے رہتی تھی، جہاں پر واش روم نہیں تھا۔ اس کی تکلیف آپ دیکھیں کہ اس نے کس کس طرح کا وقت کاٹا، دکھ کاٹا۔ رہنے لگ گئی، بار بار رشتہ مانگتی تھی اپنی بھتیجی کا، سوتیلی بھتیجی۔ اب ماں کہتی تھی میں نے رشتہ نہیں دینا۔ کیوں نہیں دینا؟ کیونکہ جس لڑکے کے لیے رشتہ مانگتی تھی وہ لڑکا اوباش، آوارہ، نافرمان، غنڈہ، بدماش تھا، کئی پرچے تھے اس کے اوپر۔ لڑکی ذرا بہت پیاری بھی تھی، پڑھی ہوئی بھی تھی، اور گاؤں میں رہنے والی لڑکی پڑھ جائے، پیاری ہو، نفیس ہو تو وہ ایک پھول ہوتا ہے۔ لڑکی کہتی تھی میں نے شادی نہیں کرنی اللہ کی ایسی ہوئی کہ اس کا جو ستیلا باپ ہے رمضان، وہ جس دن فوت ہوا ہے اس سے 3 دن پہلے اس نے اپنی بیٹی کی اپنے ہاتھ سے منگنی بھی کی تھی۔ اچھا، کس کے ساتھ؟ آؤٹ آف فیملی۔ اب جہاں منگنی کی تھی وہ لوگ بھی اچھے ہیں، ان کے ساتھ مطلب ان کا رویہ بدلا نہیں۔ خیر، رات کے ٹائم ایک غیر آدمی کے ساتھ اسلحے کے زور پر 3 لوگ آئے ہیں اور ساتھ میں راشدہ پھپھو آئی ہے۔ آ کے کہتی چلو 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 اٹھو یہاں سے، تمہیں یہاں پہ نہیں چھوڑنا، غیر مرد آ جائیں گے، ہماری نسل بیٹھی ہے، حالات خراب ہے، کیسے سنبھالو گی؟ ٹپیکل دباؤ ڈالا، دھکے دیے، بازو کھینچے اور اس کو لے کر چلے گئے کیری ڈبے میں وائٹ کلر کے۔ 1 میل جانے کے بعد لڑکی کو اتار دیا گیا اور ماں کو رکھا گیا۔ ماں چیختی رہی، ماں نے کیا کر لینا تھا؟ جہاں پہ 4 آدمی ہوں تو اکیلی عورت نے کیا کرنا تھا؟ میری بیٹی کو کہاں لے کے جا رہی ہو؟ مجھے بتاؤ۔ رونا پیٹنا، ٹاک انجیکشن لگایا، آواز بند ہو گئی، بے ہوش ہو گئی۔ اب انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا سنیے۔ پہلے تو اس کو انجیکشنز لگاتے رہے، پھر اس کو نشہ کرواتے رہے، اور پھر اس سے کہا بتاؤ مانتی ہو تم شعیب کے لیے یا نہیں؟ اس نے کہا میں نے نہیں کرنی شعیب سے شادی، میرے ابا نے جہاں کی تھی منگنی میری، میں وہیں جاؤں گی، آپ جو مرضی کریں۔ اس کے بعد اسی شخص نے جو آشنا تھا راشدہ کا، اس نے کلہاڑی کے ذریعے سے دونوں نے مل کر لڑکی کی گردن اتاری، پیٹ والی جگہ پر ٹانگے اور پیٹ اس کے درمیان میں یوں کر کے کٹ مارا، باڈی 4 پیسز میں کر دی، سر، اوپر کا حصہ، ٹانگے اور پھر ایک بازو بھی الگ کی۔ اس کے بعد ان ٹکڑوں کو ڈالا بوری میں اور پھر بوری کو اٹھایا ڈسپوز کرنے کے لیے جا رہے۔ کیرا گاؤں میں ایک بہت پرانا کنواں ہے جو بہت گہرا ہے، لوگ اسے خوف کھاتے ہیں۔ اس گاؤں میں جا کے اس کنویں میں اوپر کا حصہ بوری میں ڈال کے پھینک دیا، نیچے کا حصہ اسی کنویں سے کچھ دور کماد کی فصلوں میں پھینک دیا کہ اب جگہ جگہ پیس گر گئے، کس کو کیا پتا کس کی ٹانگ، کس کا منہ، کس کا بازو۔ اپنی طرف سے تسلی کر کے آ گئے گھر۔ اچھا، یہ آلریڈی اتنے ٹرینڈ تھے کہ انہوں نے وار کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور پھر ان کو پتہ بھی ہے کہ کس طرح سے باڈی کو ٹھکانے لگانے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے مرد کا ذہن، ایک ہوتا ہے عورت کا ذہن، یہ 2 ذہن جہاں مل جاتے ہیں خطرناک کس کا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ عورت کا زیادہ خطرناک ہوتا ہے، زیادہ وہ شاطر ہے۔ گیم ڈالتی ہے نا، کام لیتی ہے مرد سے لیکن ڈالتی گیم ہے، تو غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، ہوا کچھ اس طرح سے کہ ماں بلک رہی ہے۔ یہ سارا پروسیجر جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ 18 سے 19 دن کا پروسیجر ہے، علیحدہ رکھا، ادھر رکھ، مار پیٹ منا سب کچھ۔ 19 دن ہو گئے، ماں کو چیختے روتے دھوتے میری بچی کی طرح، بھائی مجھے بند کیا ہوا، قید کیا ہوا تھا، باہر جانے نہیں دیتے تھے، موبائل چھین لیا تھا، ہر 3-4 گھنٹوں کے بعد انجیکشن لگا دیا جاتا تھا، ہوش چلے جاتی تھی، جب آتی تھی بوڑھی عورت تھی کیا کرتی۔ ایٹ دا اینڈ ماں کو ایک دن گھر کا دروازہ کھولا، باہر دھکا دیا، کہتی دفع ہو جو یہاں سے۔ ماں نے دل میں کہا چلو شکر ہے میری جان چھوٹی، میں جاؤں دیکھوں اپنی بیٹی کو، میری بیٹی کہاں ہے، کیا حالات کر دیے۔ اچھا، اس بیچ بیٹی کو مار دیا ہوا تھا، اس کے بعد ماں کو آزاد کیا؟ یس، اس کے پیسز کر کے ٹھکانے بھی لگا دیے تھے کیرا گاؤں کے پرانے کنویں میں۔ یہاں پر دیکھا کہ ہمارا کام ہو گیا تمام،
پھر بیٹی کو ماں کو گھر سے دروازہ کھولا اور ٹھڈا پیچھے سے مارا, ماں گر گئی. اب آپ کو میں یہاں پر یہ بتاؤں کہ پولیس کا کردار یہ ہے کہ پولیس کے پاس جب یہ خبر پہنچی اس ماموں کے ذریعے سے جو اس بیوہ خاتون کا بھائی تھا, اس نے کہا اتنے دن ہو گئے میری بہن مل نہیں رہی ہے اور اس طرح سے اچانک سے غائب ہو گئی ہے, مجھے کسی پہ شک تو نہیں ہے, البتہ کسی نے اغوا کر لیا میری بہن کو. یہ پرچہ کب درج کروایا؟ اس خبر سے 2 دن پہلے. 18 دن خود ہی ڈھونڈتا رہا ہے, کوئی پولیس کو اطلاع نہیں دی, کوئی کمپلین نہیں, گمشدگی کی نہیں, نہ کوئی اغوا کا پرچہ. پولیس نے اس پرچے پر کام شروع کیا تو ایک دن پولیس کو ایک اطلاع ملی کہ کمات کی فصلوں میں کوئی عورت ہے, اس کی ٹانگ پڑی ہوئی ہے, کٹی ہوئی. یہ بہت بڑی خبر ہوتی ہے ہم لوگوں کے لیے بھی, عوام کے لیے بھی, لیکن پولیس کے لیے یہ پھندا ہوتا ہے پورا. اب ایس ایچ او کو ٹریس کرنا ہوتا ہے, کیا ہے منہ نہیں نظر آ رہا, کسی کا مسئلہ نہیں ہے, انہوں نے کہنا ہے مجھے ٹریس کر کے دو, ملزم چاہیے. دوڑے لگ گئیں پولیس کی, کام شروع کیا, پیس کو اٹھایا, ملایا, گمشدگی کی رپورٹ چیک کی, جگہ جگہ عطا پتہ کیا, تمام قانونی تقاضے اور کاروائیاں پوری کرنے کے بعد ماں مل چکی تھی. چونکہ اس کو تو دھکا دے دیا تھا گھر سے باہر, اس نے کہا جی مجھے تو راشدہ نے اغوا کیا تھا اور آسماں نے کیا تھا, میری بچی بھی ساتھ ہی تھی, ایک کو ادھر لے گئے تھے اور دوسری ادھر تھی. پھر پولیس نے ماری ریڈ, صحیح تگڑی قسم کا چھاپا مارا اور ان دونوں کو پکڑ کے لے آئے تھانے. اور پھر ان سے لیڈی پولیس تھی اور سب تھے, انہوں نے کی تفتیش جب عورت سے ہوئی, صحیح کوئی ٹپیکل انداز میں طوطے کی طرح ساری کہانی بتائی کہ یہ بات تھی, ادھر ادھر لے کے گئے تھے, یہاں پھینکا تھا, اس پیس کو یہاں پھینکا, میرے ساتھ یہ بندہ ملوث تھا. اب اس بندے کے کردار کے حوالے سے سن لیجئے. بڑا ذمہ دار, تگڑے پیسوں والا, 52 سے 55 سال عمر, چھوٹی چھوٹی وائٹ کلر کی داڑھی. راشدہ 37 سے 38 سال کی جوان جٹی. راشدہ کا اپنا شوہر کدھر تھا؟ راشدہ اپنے شوہر سے ہر دوسرے دن لڑکے ماں باپ کے گھر آ جاتی تھی اور یہ اس کا ایک عرصے سے معمول تھا. ادھر آتی تھی, آگے سے گپے مارتی تھی, ملتی جلتی تھی, 4-5 دن رہتی تھی, شاپنگ واپنگ کرتی تھی, پھر چلی جاتی تھی. یہ اصل میں اس کے اوپر خرچہ بہت کرتا تھا اور راشدہ کے خواب پورے ہوتے تھے کپڑے جوتیوں کے. یہ انٹرسٹ تھا دونوں کا آپس میں. اب پولیس نے جب راشدہ سے ساری بات پوچھی اور اس نے اس کا نام دیا تو پولیس نے جا کے اس پہ بھی ریڈ کی, ٹھک کر کے اٹھایا اور حوالات میں بند کر دیا. پوچھا بھئی ہاں تم نے کیا کیا؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا, جو بھی کیا اسی نے کیا, مجھے تو نہیں پتا. اس نے اپنے آپ کو مکھن سے بال کی طرح باہر نکال لیا. راشدہ جوڈیشل ہو چکی. ماں یہ کہتی ہے کہ مجھے میری بیٹی کی شکل دکھا دو. شکل کہاں سے دکھائیں؟ کنویں میں پھینکا تھا, گردن سے نیچے والا دھڑ. ٹانگ ملی تھی کمات کی فصلوں سے, دوسری ٹانگ ملی دوسری جگہ سے. کہاں سے دکھائیں گے سب کچھ؟ حالات و واقعات کے مطابق جب راشدہ کو اور اس شخص کو لے کر گئی پولیس برآمدگی کروانے کے لیے, بتاؤ بھائی کون سے کنویں میں تھا, تو اس نے بتایا. اور پھر آپ یقین کیجئے آپریشن کیا گیا ایک کامیاب قسم کا, باقاعدہ ادارے کو بلا کے اور اس میں سے دھڑ نکالا گیا. ماں کو دکھایا, سر بھی مل گیا, سر بھی مل گیا, بال سارے اڑے ہوئے تھے, حالت بگڑی ہوئی تھی, کوئی پانی تھا پانی میں پھینک دیا تھا. ماں نے پہچانا کہ ہاں یہ تو میری بیٹی ہے. اس دن سے لے کے اگلے 10 دن تک ماں کیا تھی؟ بے ہوش, سکتے میں, کوئی پتہ نہیں, اس کو ہوش ہی کوئی نہیں ہے جس نے اپنی بیٹی کو اس طرح دیکھا ہے. پھر خدا کر کے ایک ٹانگ بھی برآمد ہو گئی. اب ایک ٹانگ ابھی بھی باقی ہے, دفنا دیا گیا ہے. یہ صورتحال ہے. پھوپھی صرف ایک بات کا کلیم کرتی ہے کہ میں تو صرف یہ چاہتی تھی کہ اس کا رشتہ مجھے ملے, اس وجہ سے مجھے غصہ آیا, میں نے یہ کام کیا. ماں یہ کہتی ہے کہ رشتہ میں نے اس لیے نہیں دیا تھا کیونکہ جس لڑکے کے لیے یہ مانگتے تھے, ایک تو وہ لڑکا ٹھیک نہیں تھا, دوسرا یہ جس لڑکی سے بھی شادی کرتے ہیں اپنے خاندان میں اس کو جا کے دھندے پہ بٹھا دیتے. میں کیسے شادی کر دیتی؟ میں کیا سی, میں مر جاؤں گی, بچی نو وکڑ نہیں دیاں گی, زبان ہے نا ان کی, اس طرح بولتے. اب جب میں گئی تو سب سے پہلے اس نے میرا بازو پکڑ کے, آپ یقین کیجئے اتنی گرفت سے اس عورت نے میرا بازو پکڑا کہ مجھے احساس ہوا کہ یہ ہیں جذبات, کہ میں تجھے دکھاؤں کہ میری بچی کے ساتھ ہوا کیا. میں نے کہا دکھائیں, آپ نے کیا دکھانا ہے مجھے؟ اس نے مجھے اس کچے ٹوٹے ہوئے گھر میں جس میں واش روم نہیں ہے, جس میں پانی بھائی نہیں کا ہے, گھر, بھائی انہیں جگہ دی ہوئی تھی جو تم یہاں رہ لو, کچا کمرہ ہے, نئی خوبصورت شائنی پیٹی رکھی ہوئی تھی. کیوں؟ بیٹی کے جہیز کے لیے. میں نے کہا اس کے پیسے تھے آپ کے پاس؟ کہتی جمع پونجی ساری یہ دیتے تلانی سی, میں سامان بنا رہی سی.
پھر آگے سے کہتی ہے میں نے 6 کیس بنائے ہیں, میں نے برتن بھی بنایا ہے, میں آپ کو دکھاؤں. اب گاؤں میں زیادہ تر آپ کو پتہ ہے اسٹیل کے برتن, لوہے کے برتن ہوتے ہیں. اسٹیل کے برتنوں کا سیٹ مجھے دکھایا اور وہی گلاس وہی سیٹ اٹھا کے اپنے سر میں مارے کہ میں آپ کس کے لیے زندہ رہوں, بندہ میرا نہیں رہا, بیٹی میری نہیں رہی, 2 جگہ سے میرے ساتھ مسئلے مسائل بن گئے, میں نے بھی مار جانا ہے, خودکشی کر لینی ہے. یا پھر مجھے انصاف یہ چاہیے کہ راشدہ کو اور اس کی آشنا کو CCD پکڑے اور مجھے انصاف دے. یہی مطالبہ وہ اٹھتی ہے بے ہوشی سے, کہتی ہے, پھر سو جاتی ہے, پھر کہتی ہے, پھر سو جاتی ہے. اس ٹائم ہمارے معاشرے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ مرد کرائم کرتے ہیں. میں کہتی ہوں عورت ان سے 2 ہاتھ آگے جا کے کرتی ہے اور پکڑائی بھی نہیں دیتی اور ڈھیٹوں کی طرح باقاعدہ فیس بھی کرتی ہے. ملزمان اس ٹائم پہ جیل میں ہیں, دونوں ملزم, ایک کے ساتھ تفتیش جاری ہے آشنا کے ساتھ, اور جو خاتون ہے وہ جوڈیشل ہو گئی ہے, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 24 گھنٹے سے زیادہ رکھتے نہیں ہیں. اچھا, اس پورے کیس میں جو اس کی پھپھو ہے راشدہ کا بیٹا, وہ شامل تھا؟ راشدہ کا بیٹا نہیں تھا جس کا رشتہ مانگا جا رہا تھا. راشدہ کی دوسری بہن ہے, اس کے لیے یہ رشتہ مانگا جا رہا تھا. اس کے لیے بندہ مارنا, بندہ رکھنا, خاندان میں فوتگی ہو جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں سے سنتا ہے اور یہیں سے نکال دیتا ہے, وہ شامل نہیں تھا. اب اس کیس کے اندر رشتہ داری ہے, مقتولہ کی ماں غریب عورت ہے, کمزور ہے. آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ زمیندار ہے, صلح صفائی ہو جائے گی, بچ جائیں گے. آپ کہتے ہیں آگے جا کے دیکھتے ہیں. میں ادھر گئی تھی تو موقع پہ میں نے یہ ان سے سوال کیا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ ڈراتے دھمکاتے ہیں کیا؟ کوئی میسج, کوئی کال دھمکی کا دیتے ہیں کہ چھڈ دیو, کیس پیچھے ہو جو ورنہ قتل کر دیا گیا؟ ٹپیکل جملے ہوتے ہیں گاؤں کے. کہتی ہے باجی مینوں تو پتا کوئی نہیں ہے, میرے بھائی نو پوچھ لے. بھائی کیا کہتا ہے؟ بھائی ہے پاس بیٹھا. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کوئی دھمکی شمکی آتی ہے, فون آتا ہے, کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے باجی فون تے کوئی نہیں آتا, بندہ کلاندے نے تے کہندے نے پیچھے ہٹ جا, کھوکھرا نے مار چھڈنا ہے تینوں. ساتھ دے گا وہ؟ کہتا تو ہے, میں نے تو آن دا ریکارڈ اس سے پوچھا تھا. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ ساتھ دو گے یا راستے میں سفر میں بہن کو چھوڑ جاؤ گے؟ کہتا ہے نہیں جی میں ساتھ دوں گا اور باقاعدہ طور پر دوں گا. میں نے کہا تم نے 17 دن کے بعد, 16-17 دن تھوڑے نہیں ہوتے ہیں, تم نے 16 دن بعد کیوں جا کے پرچہ کٹایا بھائی؟ جس دن بہن گھر پہ نہیں تھی رات میں تم جا کے پرچہ کٹا دیتے, کیوں نہیں کٹایا؟ کہتا ہے جی میں اپنے طور پہ ڈھونڈتا رہا ہوں. میں نے کہا اچھا. کہتا ہے پھر مجھے یہ پتا تھا نا کہ اگر ادھر ہی گئی ہے تو خیر ہے. اب میں, وہ مدعی ہے شخص, میرا ساتھ سلام ہے اس بندے کو جو اس ٹائم یوں دیوار کی طرح کھڑا ہوا ہے. اس کے ساتھ میری دوسری اوپینین بھی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر ایک بہن مطلقہ ہو جائے, ڈیورس ہو جائے, اگر ایک بہن بیوہ ہو جائے یا ایک بہن میاں سے لڑ کے آ جائے, تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس کے ساتھ ستیلوں والا سلوک کریں, غلط سلوک کریں, اگنور کریں اور لوارسوں کی طرح اس کو پھینک دیں. اگر یہ ڈیلی اپنی بہن کے گھر آتا, اگر یہ اپنی بہن کی خیر خبر رکھتا تو 17 دن نہ نکالتا. یہ میں اس کو کہہ کے آئی تھی. حالانکہ اس ٹائم وہ مظلوم ہے, وہ پرچے کا مدعی بنا ہے, ساتھ بھی دے رہا ہے, گھر میں جگہ بھی دی ہوئی ہے, ایک الگ سے گھر دیا ہوا ہے, وہاں رہ رہی ہے وہ. لیکن میرا اس بات کو ذہن نہیں مانتا کہ آپ کی بہن گھر سے غائب ہے. آپ کہتے ہیں میں نے خود ہی ڈھونڈ لیا تھا, میں انج کیتا, میں اونج کیتا. بھائی کیویں کیتا؟ 15 دن سے کیسے تم رات کو سوتے تھے اپنے گھر اپنے بچوں کے ساتھ؟ جب تمہاری بہن گھر نہیں سوتی تھی, تو جب تمہاری بھانجی گھر نہیں سوتی تھی تو تم کیسے سو جاتے تھے؟ اصل میں ہمارے معاشرے کا ایک بڑا دکھی پوائنٹ یہ ہے کہ ایسی لڑکیاں جن کے کسی نہ کسی ڈیو ٹو اینی ریزن وہ واپس آ جاتی ہیں, ایک بچہ لے کے, 2 لے کے یا نہیں لے کے, ان کو کہتے ہیں کہ پیچھے کرو ذرا. نہ توجہ ہوتی ہے, نہ کوئی خیال کرتا ہے, نہ کوئی ان کا لحاظ کرتا ہے, ان کو لوارثوں کی طرح پھینک دیا جاتا ہے. پھر ان کو نہ تو کوئی اپنانے کو تیار ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی سیٹ ہو جائے گی, غلط راستے پہ چل پڑے گی, کندھا تلاش کرے گی پیار حاصل کرنے کے لیے, دکھ شیئر کرنے کے لیے, اور وہیں سے وہ پوائنٹ ہوتا ہے جب عورت ہوتی ہے ڈی ٹریک. اگر بھائی پیار کر لے بٹھا کے, عزت دے دے, باپ دے دے, ماں دے دے, ان میں سے کوئی بھی دے دے, تو وہ باہر کندھا تلاش کبھی نہیں کرنے جائے گی. میں یہ کہتی ہوں کہ اس سے گواہ کی حد تک کسی کو گراؤنڈ فراہم کیا گیا ہے تو کوئی آیا ہے. آپ کے گھر میں کوئی داخل ہو سکتا ہے جب پتہ ہو کہ کھڑا ہوا ہے بھائی یہاں پہ بندہ, ایسی کی تیسی کسی کی. جب پتہ ہوتا ہے نا کہ اس کا لوارث, یہ لوارث عورت ہے, اس کے پیچھے کسی نے نہیں آنا, اس کو ہاتھ ڈالتے ہیں لوگ. اچھا, باہر کا کوئی آئے نا تو پھر بھی بندہ سوچتا ہے کہ اپنا نہیں تھا, باہر کا تھا. اس کیس میں تو اپنا شوہر کی بہن, اس نے یہ ظلم کر دیا, رشتوں سے اعتبار ہی اٹھ گیا. ارے سگی بہن بہن نہیں بنتی, شوہر کی بہن تو پھر سٹیپ پہ آ جاتی ہے. جو حالات و واقعات بن چکے ہیں, تربیت کی ساری بات ہے.
دیہاتوں میں زیادہ ایسے واقعات ہیں، شہروں میں بھی بے شمار ہے، بس ذرا ڈھک چھپ جاتے ہیں. دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ گاؤں میں بات چھپتی نہیں ہے، باہر نکل آتی ہے. تو اس طرح سے وقوعے جو ہیں یہ کوئی پہلا نہیں ہے، بے شمار ایسے وقوعے ہیں. اور اگر تو ان وقوعوں کو، ان قصوں کو ختم کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، تو کسی ایک آدھے کو قربانی دینی پڑے گی. ایسے بندے کو سرعام عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے. وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، قانون تو برابر ہونا چاہیے. عورت نے قتل کر دیا تو معافی دے دینی. ماضی میں ایک کیس آپ نے رپورٹ کیا تھا جس کے اندر 2 بیویاں ایک ہی کمرے میں ایک شوہر کے ساتھ رہتی تھی اور پھر ایک بیوی کی بچی کا بھی قتل کر دیا تھا. واقعہ کیا تھا؟ کیا کچھ ہوا تھا؟ یہ اوکاڑا کا ایک گاؤں ہے جہاں پر یہ وقوعہ ہوا. اور وقوعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ایک کوئی 40-45 سال کا ٹھیک ٹھاک صحت مند آدمی شادی شدہ ہے، 5 بچے ہیں اس کے، اور 5 بچے اس کے پہلی بیوی میں سے ہیں، اور 5 کے 5 بچے اس کے آپریشن سے پیدا ہوئے ہیں. اب آ کے اگر ہم شہری لڑکیوں کو دیکھیں تو ان میں جان شان کوئی نہیں ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کی لڑکیوں میں تو کمپلیکیشنز ہی بہت ہیں، مسئلے مسائل بہت ہیں. اب والی بات کر رہی ہوں. گاؤں والی سائڈ بات کریں تو وہ لوگ چونکہ خوراک ان کے پاس پیور ہوتی ہے، گندم شندم مل جاتی ہے، حالات ٹھیک ہوتے ہیں، گندم گھر کی، چاول گھر کے، گھی گھر کا، دودھ گھر کا، جی بیسک چیزیں مل گئی ہیں تو طاقت آئے. وہ بچوں پہ بچے پیدا کرتی ہیں. اب 5 بچے اس کے ہوئے ہیں آپریشن سے. جتنی بھی تگڑی تھی، صحت مند تھی، آپریشن ہی ہوتا ہے بھائی. 5 آپریشنز کے بعد کچھ اس کو ویسے بھی بیماریاں تھیں 2-3 جس میں ہم شوگر کہہ لیتے ہیں، شوگر تھی، بلڈ پریشر تھی، یہ ایشوز تھے. اب اس کی وجہ سے وہ اپنے ہسبینڈ کے جو ازواجی معاملات ہوتے ہیں وہ ادا نہیں کر پا رہی تھی. آپس میں جھگڑے ہوتے تھے بہت زیادہ. یہ بندہ ہے گاؤں کا، یہ ہے جٹکا، یہ ہے دودھ کا، کھوئے کا کاروبار کرنے والا. یہ کوئی ویل گرومڈ بیوروکریٹ نہیں ہے، یہ گاؤں کا بندہ ہے. صفا یہاں رکھا ہوتا ہے، آواز دینی ہے دور کھڑے ہو کے تو بیوی آ جائے، آ کے پاؤں بھی دھوئے، ہاتھ بھی دھوئے، کھانا رکھے اور یہ سسٹم کرے، اور پھر اس کو شوہر کی طرح کا ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے. اب یہ معاملہ جب نہیں ہوتے تھے تو بہت زیادہ ان کا گھر میں جھگڑا ہوتا تھا، آئے دن جھگڑا. یہ گھرانہ ٹوٹلی ان پڑھ تھا. اس فیملی میں صرف 2 بچے ایسے تھے جنہوں نے 5ویں پاس کی تھی پرائمری، اس کے علاوہ کسی نے اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی. یہاں پر شوہر نے روز بیوی کی مار کٹائی کرنی. ایک تو آپریشن، 5 ویکنس، مسائل، صحت ٹھیک نہیں، اوپر سے پھینٹی چڑھتی تھی. اس نے کہا اچھا جا اللہ دیا بندیا تو جا کے دوجا بیاہ کر لے، میں نے کوئی اعتراض نہیں. بندے کی میں کہتی ہوں بتیسی دیکھنے والی باہر آئی بھی خوش ہو گیا. رشتے ڈھونڈے کرتے کراتے ایٹ دا اینڈ ایک کواری لڑکی کا رشتہ فائنل ہو گیا. اور وہ کواری لڑکی جو تھی اس ٹائم میں نے اس سے جا کے جب پوچھا کہ آپ کی ایج کیا ہے تو اس نے کہا وہ کیوں دا مینوں کی پتا، میں ہونی کو 10-12 سال دی. میں نے کہا 10-12 سال کی نہیں ہو تو عمر بتاؤ. تو میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر تھی آئی تھنک سو کوئی 18-19 سال ہوگی. گاؤں والی اس کی اٹھنا بیٹھنا اور سسٹم ڈریسنگ سب کچھ وہ تھا. اچھا اس کیس میں مرد جو ہے وہ 40-45-50 کہہ سکتے ہیں اتنا ہوگا، اور کوئی 20-25 سال چھوٹی لڑکی سے شادی کر لی اس نے، اور کواری سے، اور 5 بچوں کے باپ نے، اور ان کو پتا بھی ہے کہ اس کے 5 بچے ہیں. پہلے میں تو حیران ہوں دینے والوں پہ بھی کہ کیا کرتے کیا ہیں ماں باپ. رشتہ ہو گیا، شادی بھی ہو گئی، اسی گھر میں بیوی لایا دوسری جہاں پر پہلی بیوی رہ رہی تھی اپنے 5 بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، سب کے ساتھ. مسائل کدھر سے سٹارٹ ہوئے؟ مسائل سٹارٹ یہاں سے ہوئے کہ یہ بندہ ان دونوں بیویوں کو یہ کہتا تھا کہ تم لوگوں نے دونوں نے میرے ساتھ سونا ہے ایٹ اے ٹائم. اب کچھ ایسے سوالات تھے جو میں کیمرے کے سامنے کر بھی نہیں پا رہی تھی، کرنا چاہتی تھی، اس کیس میں بہت ضروری تھے جاننے، لیکن 60-70 لوگ، پورا گاؤں، نفری معاملات، تو میں اس ذر کیا سوال کرتی. مجھے غصہ اس بات پر آیا تھا کہ یہ جو دوسری بیوی ہے یہ بیٹھی ہوئی ہے، ہنسنے لگ گئی. او بھائی تم لوگوں کے گھر قتل ہو گیا ہے، تم ہنس رہی ہو. قتل کے ٹائم تو کوئی غیر وہاں سے گزر رہا ہو تو وہ خوف زدہ ہوتا ہے کہ بھائی بندہ مر گیا، تم ہنس رہی ہو. میں نے کہا ادھر آؤ نا ذرا میری بات سنو. کھڑی ہو گئی. میں نے کہا کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہاں. میں نے کہا نام کیا؟ اس نے اپنا نام بتایا. میں نے کہا یہاں پر کیسے؟ اس نے کہا میں دی جنے دی بڈھی ہاں، اے میرا جنا کھڑا ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا مجھے بتاؤ اسکول گئی ہو کبھی؟ کہتی نہیں. میں نے کہا گھر سے باہر کبھی گئی ہو؟ کہتی ہاں پہلیاں چجائی دا کام کاج کرن. میں نے کہا یہ تمہارا جو جنا ہے، اردو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، مکس بولنا پڑا، یہ شادی شدہ تمہیں پتہ ہے؟ کہتی ہاں نا میں نے دسیا سی ابے نے.
میں نے کہا اس کے بچے بھی ہیں پتہ ہے تمہیں, کہتی آئے تھے لگے پھر دینے میں نکھیڑ دینے. مسئلہ یہاں سے شروع ہوا تھا کہ دوسری بیوی پر توجہ زیادہ تھی, نئی نویلی تھی, ان میریڈ آئی تھی, بچپنا شرارتیں مستیاں کرتی تھی تو زیادہ دل کو بھاتی تھی. یہ غلط, یہ ظلم کیا اس کے شوہر نے کہ اپنے 5 بچوں کے سامنے یہ اس کے ساتھ یہ معاملات ہیں. پھر بیوی ایک طرف ایک ڈالی ہوئی, ایک طرف ایک ڈالی ہوئی. عجیب اس نے یہاں پہ امریکن سسٹم کھولا ہوا ہے. خیر یہ سسٹم ہوتے رہے, جھگڑے ہوتے رہے, ایک دوسرے کے ساتھ مسئلے مسائل ہوتے رہے. پہلی بیوی تنگ آ کے حالات سے یہ کہہ تو بیٹھی تھی کہ ہاں تم شادی کر لو, لیکن عورت اپنے منہ سے کبھی بھی نہیں یہ کہتی ہے کہ لاؤ جی تم لے آؤ میرے اوپر سوتن لے آؤ. کہہ بیٹھی حالات سے تنگ آ کے. جب اس نے ٹینشنز دیکھی کہ ساری اس کی طرف نہ مجھے بلاتا ہے, نہ میں سے کوئی فیصلہ, نہ کوئی بات چیت کرتا ہے, تو اندر ہی اندر حسد اور یہ چیزیں پیدا ہوئیں. اس کی جہالت دیکھیں جو اب اس دنیا میں نہیں ہے, جس کی میں بات کرنے لگی ہوں, جو مقتولہ تھی. اس نے اپنی چھوٹی 2 بیٹیوں کو کالا پتھر پیس کے جوس میں مکس کر کے دے دیا, اور بچیوں نے پی لیا کہ ہماری امی نے کہا ہے پی لو. اچھا, جو پہلی بیوی تھی جس کے 5 بچے تھے, اس نے اپنے بچوں کو ہی کالا پتھر پلا دیا. جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ گاؤں میں کالے پتھر کو یہ لوگ خودکشیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. گاؤں میں کالے پتھر کو یہ لوگ اپنے بالوں کو ڈائی کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, اس لیے بآسانی اویلیبل ہوتا ہے. اب جب اس کو پلا دیا تو بچیوں کی طبیعت تو خراب ہونی تھی. بچیوں کی طبیعت جب خراب ہوئی تو اصل ٹینشن وہ کس کو دینا چاہ رہی تھی؟ باپ کو بچیوں کے, کہ ٹھیک ہے میرا یہ حال کیا ہے, میں اس کا یہ حال کرتی ہوں, خود ہی پریشان ہوگا کہ میری بچیوں کے ساتھ کیا ہو گیا ہے. یہ نہیں اس کو خیال آیا کہ میں ماں ہوں, میں کیسے کسی کو زہر دے سکتی ہوں, اور پھر اپنی اولاد کو, اپنی سگی بیٹیوں کو. خیر بچیوں کی طبیعت خراب ہوئی, حالات و واقعات گھر کے بگڑے, باپ کو پہلیوں میں خبر گئی, ہسپتال پہنچے, ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ لوگ بہت لیٹ لائے ہیں. ایٹ دا اینڈ قصہ المختصر ڈیتھ ہو گئی بچیوں کی, اور دونوں کو پکڑ کے دفنا دیا گیا, تدفین ہو گئی. اب کیا ہوا؟ اب وہ جو بچیاں اس دنیا سے گئی تھی, 2 چھوٹی چھوٹی, ایک کی عمر 10 سال تھی اور ایک کی 11 سال تھی, ان کی ایک تصویر اسی ٹائم مجمع میں سے میرے ہاتھ لگ گئی. میں نے تصویر دیکھی اور میرا دماغ کام کرنے لگا کہ یہ کیا ہے بھائی. تصویر میں کیا تھا؟ چھوٹی سی بچی ہے 11 سال کی, کتنی کو ہوگی, گوٹے کے ناری والا دوپٹہ سر پہ لیا ہے, میک اپ بھی کیا ہوا ہے ٹوٹا پھوٹا, اور اس نے دلہن کی طرح سے بندیا بھی لگائی ہوئی. میں کہ یہ تصویر کیا ہے, یہ جو بچی گئی ہے دنیا سے, اس کی تصویر تو مجھے دکھاؤ ذرا. تو انہوں نے تصویر دکھائی. جب تصویر دکھائی تو میں نے کہا یہ دلہن بنی ہوئی ہے, کھیل رہی تھی بچوں کا کھیل جیسے بچے کھیل تماشے میں دلہن. نہیں یہ داسی نکاح کر چھوڑیا ہے. میں نے کہا ہیں, ایک اور کیس کھل گیا ادھر, 11 سال کی بچی کا نکاح. یس, میں نے کہا 11 سال کی بچی کا نکاح. ایکچولی یہ رشتہ اس بیس پر ہوا تھا کہ اس 11 سال کی بیٹی کا رشتہ دیا جائے گا دوسری بیوی کے بھائی کو, وٹا سٹا, اس لیے رشتہ ہو گیا. اب ان کو ماننے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے بھائی کو جب لڑکی نہیں ملے گی نا تو وہ اپنی بہن سے لڑے گا, بہن لڑے گی اس سے, جھگڑا ہوگا, اس کو گھر سے باہر نکال دے گا. میری آنکھ ٹھنڈی, میرا جو حسد, میرا جو نفرت وہ پورا ہو جائے گا. اور اس چکر میں اپنی 2 بیٹیوں کو مار دیا اس نے. جہالت کی انتہا ہے, انتہا پر انتہا ہے. میں نے پوچھا ان بیٹیوں کے باپ سے, تم کیا چیز ہو بھائی, تم نے دونوں بیویوں کو کہا اکٹھے میرے ساتھ کمرے میں تم نے سونا ہے, یہ جائز ہے, ایسا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا وہ کیڑی گل ہے, یہ بھی میں ہی جڑا تھے, وہ بھی میں ہی جڑا. جہالت پہ جہالت ہے. کوئی شرم حیا بھی ہوتی ہے یہ بھی نہیں پتا, پردہ بھی کسی چیز کا نام ہے یہ بھی نہیں پتا. تے پردہ تے میں کرنا نا, جدو میں اپنی بڑھیاں نا جڑیاں, پتہ نہیں کیا اس نے نام دیا, میں جدو انہوں نے سونا میں بچیاں نو کہنا تسی نہ آنا, سونے پہ سہاگا. 75 سالہ بزرگ اس کے باپ پاس کھڑے ہوئے تھے. میں نے ان کو کہا بزرگ کو سلام, کہتے وعلیکم السلام تیے, واہ واہ تماشا لگ گیا ساڈا. میں کہا ہاں جی میں ہی دلایا ساڈا تماشا. میں نے کہا مینوں معاف کرنا, مینوں دسو تہاڈی عمر 75 سال ہے, 11 سال دی بچی دا ویاہ ہوندا تے ہے, شرعی تے کیتا ہے, میں کیڑا دوجا کیتا. میں نے کہا آپ لوگ سارا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. کہتا میں نے ایک کام نہیں ایسا کیا, ایسے بے شمار کام میں نے پہلے بھی کیے, یعنی کام سے مراد ہے شرعی نکاح 10 11 سال کی بچیوں کے بے شمار میں نے کروائے ہیں. اسی کوئی نہیں کاغذ واغذ تے سائن کران دے, اسی نہیں کاغذات تے کام کر دے, اسی بس زبان تے یقین کرنے. میں کہا جڑی زبان اندر ہو رہی سی 2 بڑیاں نال, ایتھے نہیں تسی بولے, منع کرنا سی بیٹے نو, کی کر دے پیو, وہ تے دے چ کیڑی گل ہے. تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. اس پر یہ ویڈیو بنی تھی اور وہ ویڈیو بہت وائرل بھی ہوئی تھی, اور انڈیا والی سائٹ پہ بہت وائرل ہوئی تھی, جس کو میں نے بعد میں فیس بھی کیا تھا کہ آپ کو کیا مسئلہ تھا اگر وہ 2 ایک کمرے میں سوتی تھی تو آپ کو کیا پرابلم تھی. میں نے کہا مجھے پرابلم نہیں تھی, میرا کام رپورٹ کرنا تھا, میں نے کر دیا. اچھا, جو پہلی بیوی تھی جس نے اپنی ہی بچیوں کا قتل کر دیا, اسے کالا پتھر پلا دیا, اس کا کیا بنا؟ وہ پکڑی گئی؟ اس کو
بھی مار دیا گیا تھا, اس کو قتل کیا گیا تھا اسی کے گھر کے اندر. قاتل کون تھا اس ٹائم تک تو نہیں پتا تھا, لیکن بعد میں اس بارے میں پتا چلا تھا کہ جو دوسری بیوی ہے اس کی فیملی میں سے کسی نے اس کو بھی مار دیا تھا بعد میں. مطلب یہ آج سے پہلے اسٹوری مجھے نہیں پتا تھی, یہ اب کلیئر ہوئی ہے کہ اس بیوی کا, جو پہلی بیوی تھی جس نے اپنی بچیوں کو قتل کر دیا تھا, اس کا کیا بنا؟ بالکل جی, اس کی فیملی میں سے کوئی آیا تھا اور آ کر اس کو قتل کر کے گیا تھا. چونکہ جب ہم گئے تھے, جب میں نے پروگرام اس پر کیا تھا, تو اس ٹائم تک یہاں پر کیس کھڑا تھا, لیکن کچھ مہینوں کے بعد ہمیں یہ بھی خبر ملی تھی کہ یہ معاملہ ہو گیا, جس پر پھر بعد میں باقاعدہ دوبارہ سے اس کیس پر کام ہوا تھا اور پھر ٹیسٹ کیس کے طور پر اس پر کام کیا گیا تھا. اور یہ بیوی جو دوسری بیوی تھی, اب اس کو چیک کیا جائے تو وہ تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے پہلے کی نسبت. تہمینہ صاحبہ, اگلے کیس کی بات کرتے ہیں. کراچی کا ایک کیس ہے, ایک نمازی پرہیزی بندہ مسجد جاتا ہے, ابھی مسجد کی سیڑھی پر پاؤں ہی رکھتا ہے کہ اسے گولی مارتی جاتی ہے. اب یہ جو قتل ہوا, اس کے پیچھے کی اصل کہانی کیا ہے؟ کس بنا پر, کس وجہ سے قتل کر دیا گیا؟ 10 اپریل کا دن تھا اور جمعہ کا دن تھا. ریحان نامی ایک لڑکا, انتہائی شریف النفس, جس کا کردار کچھ اس طرح سے کہ پورا محلہ کہتا ہے اس کے جیسا اللہ سب کے بیٹی اللہ ایسے کرے. 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, با جماعت پڑھتا ہے, بیوی سے بولنا نہیں ہے اونچی, بہت اچھا فرما بردار اور خوبصورت. اور یہ قتل بھی فجر کے ٹائم ہوا ہے؟ یس, یہ فجر کے ٹائم ہوا. اور آپ یہ دیکھیں کہ مجھے تو خوف آتا ہے اللہ سے, مسجد کے اندر ہو رہا ہے, باوضو شخص آیا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں. ریحان اٹھا سو کر فجر کے ٹائم, ایز یوزول اس کی روٹین تھی, اس کی بیوی نے جائے نماز بچھایا ہے کہ آپ پڑھ لیں نماز. ریحان نے 2 سنتیں گھر ادا کی ہیں اور پھر 2 فرض ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہا ہے. جماعت ادا کرنے کے لیے مسجد چلا گیا. فاروق اعظم مسجد کا نام ہے, گھر کے بالکل قریب ہے, واکنگ ڈسٹینس پہ. جا رہا ہے. ایک بندہ چپ کے تعاقب کر رہا ہے اس کو نہیں پتا, یہ اپنے خیال میں پڑھتا جا رہا ہے. اور ابھی اس نے فرض ادا کرنے ہیں. مسجد کے اندر داخل ہونے کے لیے 1 سے 2 سٹیپس ہیں, ہم یہ کہہ دیتے ہیں 2-3 سیڑھیاں. قدم اٹھایا, مسجد کے اندر داخل ہوا. اینڈ جہاں پر داخل ہوا وہ تعاقب کرتا شخص بالکل قریب آیا. کچھ اندھیرا ہے, کچھ روشنی ہے, صبح کا ٹائم ہے, ہکا بکا ہو جاتا ہے بندہ کہ یہ کیا ہو گیا فجر کے ٹائم. یہ ایک ہم مسلمان جن کا ایمان زندہ ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جب مسجد میں ہوتے ہیں, کسی نیک محفل میں ہوتے ہیں, میلاد میں ہوتے ہیں, قرآن پاک پڑھا جا رہا ہوتا ہے, تو ایسا لگتا ہے سب ٹھیک ہے, سکیور ہے, ایک اندر انر فیلنگ ہوتی ہے, مجھے تو ہوتی ہے. مسجد میں یقیناً ایسا ہی ہوتا ہوگا. گولی ماری, گر گیا, خود واپس بھاگا نہیں ہے, تیز چلتا ہوا باہر آیا ہے. ایک شخص بائک سٹارٹ کیے, اس کا انتظار کر رہا تھا, اس کے ساتھ بیٹھا, ریس دی, بھاگ گئے. 15 کال, پولیس پہنچی موقع پر اور وقوع دیکھا سارے کا سارا, گھر اطلاع دی اور لاش کو اٹھایا, پوسٹ مارٹم کروایا. تھانے میں فیملی سے پوچھا کسی پہ شک ہے, کوئی مسئلہ, کوئی پریشانی, کوئی دشمنی چل رہی ہو, کوئی دشمنی نہیں, کوئی لین دین نہیں ہے, ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کیوں ہو گیا, کس نے کر دیا. بیوی اس مقتول کی, ریحان کی, اسٹار پلس کا ڈرامہ لگاتی ہے پورے کا پورا, پہلے ہاسپٹل میں اور پھر تھانے میں. پولیس بڑی تیز ہوتی ہے, آپ سے مجھ سے 10 قدم آگے ہے, کیونکہ ہم تو کرائم کو صرف بریک کرتے ہیں, وہ کرنا بھی سیکھتے ہیں, چھپانا بھی سیکھتے ہیں. جیسے یہ حرکتیں کر رہی ہیں نا, ہائے 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 میں نہیں رہ سکتی, ہائے فجر کھا گئی, ہائے وقت کھا گیا, ہائے میرا وضو چ سگا بندہ, ان کو شک ہونے لگتا ہے بیوی میں کوئی مسئلہ ہے. اب بیوی پر شک ہو گیا, بیوی کس طرح سے ٹوٹتی ہے, کیسے پکڑتے ہیں بیوی کو؟ ایک اس کی اوور ایکٹنگ, اس کا ڈرامہ جو یہ اسٹار پلس کا بھرپور وہاں دکھا رہی ہے. صدف جو ہے وہ چلاک ہوشیار بھی ہے, 21 سال کی بھی ہے, ایک جگہ سے ڈیورسڈ بھی ہے, اور اس شوہر سے ڈیورسڈ ہے جو ڈرگس کا بہت عادی تھا اور اس سے بھی لو میرج کی تھی. اور ریحان جو ہے وہ کیسا تھا اس کے ساتھ؟ یہ دوسرا شوہر تھا, یہ تو 5 وقت کا نمازی ہے جس کے بارے میں پورا محلہ گواہیاں دیتا ہے. اچھا, میں آپ کو تھوڑا سا مزید اس کا بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں تاکہ سننے والوں کو مزید سمجھ آئے کہ قصہ ہوا کیسے, بہکی کہاں سے, بربادی کہاں سے شروع ہوئی. صدف کی شادی ہوئی ایک فیصل نام کے لڑکے کے ساتھ. فیصل کو پسند صدف نے کیا, صدف نے فیصل کو کیا, یہ لو میرج ہے. جو پہلی شادی تھی اور باقاعدہ یہ شادی ہو گئی. کافی دیر افیئر چلا, ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے تھے. لڑکا جو شادی سے پہلے ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے, شادی کے بعد اور ہوتا ہے. کیوں؟ ٹائم زیادہ گزرتا ہے ساتھ, پتہ چلتا ہے کہ مزید آتے کیا ہیں. پہلے 2 گھنٹے کی ملاقات ہے, پھر 24 گھنٹے کی ملاقات ہے, بہت کچھ سامنے آتا ہے. اسی طرح لڑکی بھی ہوتی ہے, اس کی بھی چینج ہوتی ہیں, آتے ہیں. شادی کے بعد پتہ چلا جناب یہ تو پیتا ہے شراب, ٹکا کے
اور ساتھ میں آئس یوز کرتا ہے. بہت سمجھایا بجھایا کہ نہ کرو, باز آؤ, کوشش کی, ہر محنت اور کوشش پر آتا تھا تھپڑ. خوب مار کھاتی رہی. اسی دوران ایک بیٹا پیدا ہو گیا اور تنگ آ گئی. ایک دن بیٹے کو لیا ماں کے پاس آ گئی. اس کی والدہ کا نام ہے فاطمہ, اور وہ اکیلی رہتی تھیں اپنے بیٹے کے ساتھ اور اس کے ساتھ. شوہر ان کا نہیں ہے پورے قصے میں. ماں جی میں نے نہیں اب جانا, یہ دیکھیں مجھے مارتا ہے, ایسے ہے ویسے, اوکے ڈن رہو. کیس کیا, خلا لے لی. اب گھر پہ کون کون رہتا ہے؟ صدف, اس کا بھائی, اور بھائی کا نام جبران ہے, اور فاطمہ اس کی والدہ. ایک لڑکا ہے جس کا نام ہے شیزان. شیزان جبران کا بڑا بیسٹی ہے, اور گھر میں ایسے آتا ہے جیسے سگے بھائی آتے ہیں. اچھا, دوستوں کی طرح نہیں, بھائیوں کی طرح. پہلے اس گھر میں صدف نہیں تھی, اوکے سمجھ آتی ہے, لیکن وہ بھی غلط ہے. جب صدف آ گئی ہے تو داخلہ بند ہونا چاہیے تھا. شیزان پہلے 10 چکر لگاتا تھا, 20 لگاتا تھا, اور اس ٹائم آتا تھا جب جبران گھر سے نکلا ہوتا تھا. شکاری کرنے کیا آتا تھا؟ صدف کے دوست پیچھے. ہے نہیں, صدف کے پیچھے. میں تو آپ کا دوست بیٹا کی بناؤں. بہن کے پیچھے. ہاں نا, میں آپ کا بیٹا بناؤں نا. آنٹی بتائیں کوئی کام ہے باہر سے کر دوں. آنٹی بھی ایسی ہے, اندر کہتی تھی نہیں پتر کوئی نہیں. آنٹی کو بندہ پوچھے ہیں جوان بیٹی آپ کی, آپ کیسے کسی غیر آدمی کو اندر آنے دیتی ہیں؟ خیر میں آپ کو بتاؤں گی کہ دکھنے میں کیا ہوتا ہے اور اینڈ کیا ہوتا ہے, کون دکھتا کیا ہے. اصل میں وہ گھر بھی ہوتا ہے یا گھر محض ایک اڈا ہوتا ہے کوئی, میں آپ کو بتاؤں گی, اسی کیس میں بتاتی ہوں. صدف کے پیچھے آتا تھا, ہنٹ کرتا رہا, اس کو آہستہ آہستہ سیٹ کر لیا. صدف تھی ٹوٹی ہوئی, ڈیورس ہوئی تھی, لو میرج تھی, پھر پیار محبت کے بعد حاصل ہونے والا شوہر بدل گیا, چھٹ گیا, تو بہت بڑا دکھ ہے صدف کا. صدف کو سہارا چاہیے تھا, اس نے دیا سہارا. تمہاری تو قدر ہی نہیں کی اس نے. میں ہوتا نا تو میں تمہیں پلکوں پہ بٹھاتا, ایسے ہی وہ کہتا تھا. باتوں میں آ گئی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سیٹنگ ہو گئی, ملاقاتیں, معاملات, سب کچھ. کچھ عرصے کے بعد صدف نے کہا چلو اب نکاح کریں, کافی دیر ہو گئی ہے. میں امی سے بات کرتی ہوں, تم بھی کیا باتیں کرتی ہو, نکاح کریں؟ میری تو منگنی ہوئی ہے, اور میری ماں نے میری منگنی کی ہے اپنی بہن کے گھر, یعنی فیملی میں نہیں توڑ سکتا, میری مجال ہی نہیں ہے. تو پھر مجھے کیوں سیٹ کیا تم نے؟ یہ بحث ہو رہی ہے آپس میں. بھائی میں نہیں رہ سکا, مجھے تم بڑی پسند آئی. اور ابھی صدف کی دوسری شادی نہیں ہوئی. یس, ایموشنل. اس کو اتنا بلیک میل کرتا تھا, اتنا بلیک میل کہ وہ اس کی باتوں میں آ جاتی تھی. اچھا, اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. عورت کا نظام ایموشنل اٹیچمنٹ سے ہے, آدمی کا نظام دوسری طرح سے ہے. ایموشنلی قابو کرنا عورت کو بہت آسان ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہتی, یہ نفسیات کہتی ہے, سائنس کہتی ہے. اچھا, یہ اس کو ایموشنلی ہینڈل کرتا تھا, وہ آ جاتی تھی, ہینڈل ہو جاتی تھی اس سے, کیونکہ ٹوٹی ہوئی تھی پہلے ایک جگہ سے. اب کیا کرنا ہے, ریلیشن رکھنا ہے, شادی کرنی ہے کہ ختم کرنا ہے؟ نہیں, ریلیشن تو رکھنا ہے, چھوڑ تو سکتا ہی نہیں, تو میں مر جاؤں گا سانس بند ہوتا ہے. ہاں, لیکن شادی بھی نہیں کرنی. ہاں, تھوڑا ٹائم دو, ایک گیم بناتا ہوں, پراپر گراؤنڈ بناتا ہوں, پھر کوئی بہانہ بنا کے اس سے منگنی توڑوں گا تو میں تیرا. میں آج بھی تیرا ہوں, لیکن میں تب پکا تیرا. کہتی ٹھیک ہے. 6 مہینے گزر گئے, پھر بات کی, کوئی جواب نہ, پھر کوئی فلم, پھر بات کی, پھر کوئی فلم. صدف کو سمجھ آ گئی کہ یہ ڈرامے لگاتا ہے, اس نے نہیں کرنا. یہ 10 میسج کرے, وہ 1 میسج کا جواب دے, اوائڈ, اگنور, اور یہ سب کچھ. سلولی روتے دھوتے مان گئی کہ ہاں بھائی اس نے نہیں کرنی شادی. دل برداشتہ ہو کے ماں کو کہا, ماں کوئی لڑکا دیکھو اور مجھے یہاں سے نکالو, میں پاگل ہو جاؤں گی, میں نے یہاں نہیں رہنا. ماں نے رشتہ ڈھونڈا, اور پھر ریحان کے ساتھ رشتہ ہوا, وہ جو نمازی پرہیزی ہے. رخصت ہو کے چلے گئی, اللہ نے وہاں اولاد دی, ایک بہترین گھر چل رہا ہے, اچھے میاں بیوی کی طرح. جب ماں کو ملنے کے لیے آئی ریحان کے گھر سے شادی کے بعد 3 ماہ بعد, رہی کتنے دن؟ 3 دن. نظر پڑ گئی شیزان پہ, سابقہ عاشق پہ, محبت جاگ گئی, پھر جاگ گئی محبت. دوسری شادی اور بچے کے بعد. یس, اس کو چاہیے تھا کہ اگر وہ بھی ٹرائی کر رہا تھا تو یہ شٹ اپ کال دیتی, ختم کرتی. اتنا اچھا شوہر, نمازی پرہیزی, وہ کنوارا اور یہ شادی شدہ. آپ دیکھو ذرا, پھر بھی یہ نکاح ہوا, اور مشروط نکاح تھا کہ جس میں دلہن کے ساتھ اس کا بچہ بھی جانا تھا, اور اس کو وہ بھی قبول تھا کیونکہ وہ ذرا دیندار لڑکا تھا. محبت جاگ گئی, اس نے رابطہ کیا. کچھ دنوں کے بعد, صدف میں نے منگنی توڑ دی ہے, تم کہتی تھی نا منگنی توڑ دو, دیکھو توڑ دی. کہتی کیا اب کیا کرنا ہے توڑ کے؟ بھائی اب تو میرا شوہر ہے, معاملات ہیں, زندگی گزر رہی. نہیں, میں نے تمہاری بات اس ٹائم پوری نہیں کی تھی, میرے دل میں ریگریٹ تھا تو میں نے اب کر دی پوری. کہتی ٹھیک ہے کر دیے, تو میں کیا کروں, اب میں تو اپنے گھر ہوں. نہیں, میری بیوی بناؤ, اب نہیں کچھ ہو سکتا, کھلا لے لو. میں کیسے کھلا لوں, پہلے لی تھی اب پھر لے لوں, تو میری ماں نے کہنا تمہیں ہی مسئلہ ہے, پھر کیا کرنا ہے, پھر اس کو راستے سے ہٹانا پڑے گا, تم میرا ساتھ ہو, میں تمہارے ساتھ ہوں. میں حیران ہوں
ادھر بک بند کرتے ہیں, اگلی بک کھولتے ہیں اگلا شوہر, ادھر بک بند کرتے ہیں یہ محبت, پچھلی بک کھولتے ہیں سابقہ شوہر, سابقہ محبتیں, سابقہ عشق, پتہ نہیں ان کے کتنے کے ہوتے ہیں, کیا معاملات ہیں. پلاننگ کر لیتے ہیں دونوں. کیسی پلاننگ ہوتی ہے؟ وہ یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ میں تمہیں مخبری دوں گی اپنے خاوند کی, میرا کدھر جاتا ہے, کہاں جاتا ہے, نماز کے ٹائم تم اس کو مار دینا, وہ جاتا ہے فجر کی نماز ادا کرنے, میں کال کر کے بتاؤں گی گھر سے باہر نکلا ہے. پھر اس نے بتایا, اور فاروق اعظم مسجد تھی, پھر یہ سب کچھ ہوا, مرڈر ہوا, پھر اس نے جا کے سٹار پلس کا ڈرامہ لگایا ہاسپٹل میں, پولیس کو شک ہوا, سارے معاملات. شیزان جو ہے اس کو سی سی ٹی وی فوٹیج میں باقاعدہ بڑا کلیئرلی دیکھ لیا گیا, اور پولیس نے 48 گھنٹوں کے اندر اندر ملزم کو پکڑ لیا اور پوچھا. اب یہ شیزان ہے جس کے ساتھ بائک پر بیٹھ کے وہاں سے فرار ہوا, وہ کون تھا؟ بہت اچھا سوال ہے. آپ کے خیال میں یا پبلک کے خیال میں ہوگا کہ جی کوئی دوست یار ہوگا, سپورٹ کرنے والا ہوگا, کوئی شوٹر ہوگا. نہیں, وہ صدف کا سگا بھائی تھا جس کا نام جبران ہے. وہ انوالو تھا؟ یس, وہ انوالو اپنے بہنوئی کو مروانا. ہاں نا, وہ کہتا ہے جا تو مار کے آ, میں گاڑی بائک سٹارٹ کر کے کھڑا ہوں, جلدی سے بھاگیں گے. کیسے بھائی ہیں؟ بہنوئی کو مروا رہا ہے, بہن بیوہ کروا رہا ہے. اس کا کیا انٹرسٹ تھا اس کیس میں, میں آپ کو بتاتی ہوں. اسٹوری سلولی ہماری کلوزنگ کی طرف جا رہی ہے, اور پھر وہی بات آئے گی کہ دکھنے میں ایک فیملی لگتی ہے لیکن وہ فیملی ہوتی نہیں ہے. جبران تھا, سگا بھائی تھا. تفتیش میں پولیس نے پوچھا تمہیں پکڑ لیا, ٹھیک ہے, عشق تھا, یہ تھا, سب کچھ سمجھ آ گئی, گند بلا. وہ ساتھی کون تھا تیرا؟ کہتا جبران تھا. جبران کیوں مارنا چاہتا تھا؟ مجھے تو اس بات کا نہیں پتا, آپ اس کو پوچھ لیں, وہ تو کہتا تھا مار دو اس کو, یہ میری بہن کو بڑے دکھ دیتا ہے. جبران کو ٹریس کیا, لگائی ہتھکڑی, تھانے لے آئے, تفتیش شروع. پولیس کیا کہتی ہے, اوئے کتنی بہنیں ہیں تمہاری؟ ایک بہن ہے, نام صدف, شادی شدہ, جی شادی شدہ, بچے ہیں, جی بچے. کیوں مارا بہنوئی کو؟ تمہیں پتا تھا کہ وہ قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ جی مجھے پتا تھا, اسی لیے تو میں سٹارٹ کر کے بائک کھڑا تھا پچھلی سائڈ پر. انٹرسٹ کیا تھا؟ میری بہن مجھے جب بھی ملتی تھی وہ یہ کہتی تھی کہ میں بڑی دکھی ہوں, جبران میں بڑی دکھی ہوں, میرا شوہر تانے دیتا ہے, تنگ کرتا ہے, تم لوگوں کے سامنے اچھا بن جاتا ہے, پیچھے سے یہ کرتا ہے. پہلے ایک خاوند نے ڈسٹرب کیا, اب دوسرا, اور دوسرا بھی تنگ کرتا تھا, تو میں دکھ نہیں دیکھ سکا, میں کہا مار دے اس کو. میری بہن نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں شیزان کو بڑا پسند کرتی ہوں, اس سے شادی کروں گی بھائی تمہارے دوست سے. تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, بات تو غلط نہیں ہے, نکاح ہی تو کہہ رہی ہو. ایسے بھائی کو کیا کہتے ہیں, بھائی کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں, جو اپنی بہن کو یہ کہتا ہے کہ ہاں تو میرے دوست سے شادی کر لے, تجھے پسند ہے, 2 نکاح کے بعد, 2 شوہروں کے بعد. دلال کہتے ہیں. اب اس قتل میں بیوی, اس کا بھائی اور عاشق 3 لوگ تھے, یا اس کے علاوہ بھی کوئی شامل تھا؟ بالکل تھا. بھائی کی جو بھائی کا کریکٹر ہے کلیئر ہو گیا, بھائی کم اور دلال زیادہ, ٹھیک ہے جی. اب تیسرا کردار, جب پوچھا تفتیش معاملات, یہ بتاؤ تم لوگ کی ماں کو پتا تھا؟ دونوں بچوں کو پتا ہے تو ماں کو بھی پتہ ہی ہوگا. اس نے کہا ہماری ماں کو پتا تھا. شیزان نے, یس, شیزان کہتے ہیں جو صدف کی امی ہے نا, وہ کہتی تھی مار چھڈن گل مکا وچوں, اے کی ٹینشن دیندا ہے. اس کو پتا تھا. پھر اس کی ماں کو کیا اریسٹ, لے آئے تھانے, پوچھا ہاں بھائی بی بی اپنا داماد قتل کرانے میں تم راضی تھی؟ پلاننگ کا حصہ تھی؟ نہیں, میرے پہ الزام لگا رہے ہیں, میں بالکل راضی نہیں تھی, انہوں نے جان بوجھ کے مینوں وچ لبیڑیا ہے, یہ ورڈ ہے اس کے. کیوں؟ کیونکہ آپ بچنا چاہتے سی تے میں انہاں نوں ایسی کہ ماں دس دے گی, سانوں کی دس دے گی, ایسی قتل دا تو پھر شامل تھی نا, جھوٹ بولنا نہیں آیا. یہ فیملی جو میں جملہ کہہ رہی ہوں نا, دکھنے میں لوگ فیملی ہوتے ہیں, فیملی ہوتے نہیں. یہ نظر تو آ رہا ہے نا, ماں ہے, 2 بچے ہیں, شادی ہو گئی, داماد ہے, ایک سسٹم ہے. ایکچولی یہ فیملی نہیں تھی, یہ پوری کی پوری فیملی وہ فیملی تھی جس میں بہن اور بیٹی کا ریٹ لگایا جاتا ہے, پیسے لیے جاتے ہیں اور پھر نیکسٹ کسٹمر ڈھونڈا جاتا ہے. اس کا بھائی جبران یہی کیٹیگری, جو بھائی اپنی بہن کو یہ کہتا ہے کہ میرا دوست تمہیں پسند ہے, کر لے نکاح, وہ یہی ہوتا ہے. جو ماں اپنی بیٹی کو 2 آدمیوں کے آگے نکاح کر کے بھیج کے تیسرے کی تیاری کرتی ہے, اس ماں کو نائکا زیادہ کہتے ہیں, ماں نہیں کہتے, معذرت کے ساتھ. یہ وہ فیملی تھی. ایک اڈا تھا, فحاشی کا اڈا کہہ لیں, جس میں کسٹمر ایک ہی لڑکی کے پاس آتا تھا, اور وہ لڑکی کون تھی؟ وہ صدف تھی, معذرت.